بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا انشاءاللہ عزیز میرا عنوان ہوگا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس لیے کہ آج کے اس سمے میں، اس سماج میں اور اس وقت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ظلم ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ مطلب ظلم ایک شیوا، ایک شعار، ایک طریقہ اور ایک پہچان ہو گئی ہے، چاہے وہ مالداروں کا غریبوں پہ ظلم کرنا ہو، ٹھیک، یا پھر بڑوں کا چھوٹوں پر ظلم کرنا ہو، یا پھر ہم دیکھتے ہیں آپس میں انسانوں کا انسانوں پہ ظلم کرنا ہو، یا انسانوں کا جانوروں پہ ظلم کرنا ہو۔ ظلم انتہا سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر شخص دوسرے سے پریشان ہے، اس لیے کہ ہم سب ظلم کو اپنا زندگی جینے کا طریقہ بنا چکے ہیں۔ ظلم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینے کا طریقہ ہے، ایسا نہ کیا تو پھر ہم اچھی زندگی نہیں جی پائیں گے، لہٰذا ہر شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم کے معاملے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مالداری غریبوں پہ ظلم کرے، بڑے ہی چھوٹوں پر ظلم کرے، بلکہ ہم نے دیکھا ظلم کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں مالدار غریبوں پہ کرتے ہیں، غریب بھی مالدار پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ظلم صرف طاقت سے، ظلم صرف پیسے اور مال سے نہیں ہوتا ہے، ظلم یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی کی عزت اتار دے۔ تو ظاہر سی بات اس کے لیے امیر اور غریب کی تو کوئی تمیز ہی نہیں، کوئی غریب انسان کسی امیر کی عزت اتار دے جھوٹ بول کر کہ یہ آدمی چوری کر کے کماتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اس پہ بہتان لگا دے، الزام لگا دے کہ فلاں نے فلاں کا چیز کھا کر بیٹھا اس لیے آج اتنا مالدار ہے، تو یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو ظلم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مالداری غریب پہ کرے، یا بڑے ہی چھوٹوں پر کرے، یا طاقتور ہی کمزوروں پر کرے یا کمزور۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے، اور ہمارا دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر قسم کے ظلم سے بچو، نہ کرو اور نہ کسی کو ظلم کرنے دو۔ مطلب ظلم کرنا اور ظلم سہنا اسلام دونوں سے منع کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ دونوں غلط ہے، نہ ظلم سہو مطلب برداشت مت کرو، اور نہ ظلم کرو، یہ ہمارا اصول ہے، یاد رکھیے۔ اور ظلم کا معاملہ یہ کہ ہمیں تو یہ حکم دیا کہ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ روایت کے اندر الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ظلم کریں گا وہ جنت میں نہیں جائیں گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ظلم؟ بولے تو کیا چیز کتنا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی اگر ظلم کرو تو جنت میں نہیں جائیں گا۔ پیلو کی لکڑی سمجھتے ہیں آپ؟ مسواک، جسے دانت صاف کرتے ہیں۔ اب اس کا محدثین لکھتے کیا معنی ہے؟ پیلو کی لکڑی کی قیمت بھی ہو سکتی ہے، پیلو کی لکڑی کی جیسی ادنا چیز پہ بھی ظلم نہ کرو، یا پیلو کی لکڑی کا سائز بھی ہو سکتا ہے، مسواک کا جو سائز ہوتا ہے۔ مطلب ظلم رتی برابر بھی نہیں کرنا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو حدیث میں جب کہا کہ ظلم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، سوال ہوا کہ کتنا؟ تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر، مسواک کے برابر بھی ظلم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چاہے قیمت مراد لے لیجیے مسواک کی، یا اس کا سائز مراد لے لیجیے، یا اس کی جس کو کہیں ادنا پن، مطلب اگر آپ ظالمانہ طور سے وہ بھی لے لیں گے تو اللہ پوچھ کریں گا اور جہنم ہو سکتا مل جائے اور جنت سے محروم ہو جائے۔ تو ظلم وہ اندھیرا، یاد رکھیے، وہ چیز ہے جو آخرت میں ظلمات، اندھیروں کی وجہ بننے والا ہے۔
ظالم جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے ایک بری زندگی جیتا ہے اور اس کو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنمی اس کا ٹھکانہ یاد رکھیے۔ تو جو دین اور جو اسلام ظلم کو اتنا سخت منع کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ظالم ہو جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان ظالم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ظلم ہر قوم، ہر سماج میں ہم دیکھتے پایا جاتا ہے، چاہے بادشاہ اور سلاطین کا رعایا پہ ظلم، چاہے گھر کے ذمہ دار کا ان کے ماتحت پر ظلم، یا سماج کے طاقتور کا کمزوروں پر ظلم، یا مالداروں کا اپنے مال کے ذریعے غریبوں پر ظلم، یا انسانوں کا جانوروں پر ظلم، یا انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، یا انسانوں کا سٹیٹس کے مطابق یہ باس ہے اور یہ اس کا سبارڈینیٹ ہے تو ان کا آپس میں ظلم، تو گویا شوہر کا بیوی پہ ظلم، یا ساس کا بہو پہ ظلم، یا بہو کا ساس پہ ظلم، یا رشتہ داروں کا رشتہ داروں پہ ظلم، طاقتور جماعت کا کمزور جماعت پہ ظلم۔ تو بہرحال ہر قسم کا ظلم اسلام میں حرام ہے، یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لے، یاد رکھیے۔ لوگ مال کے لیے، اقتدار کے لیے، پوزیشن کے لیے، پوسٹ کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ظلم کرتے ہیں آج کل، دیکھیے اور ظلم اس حد تک ہو رہا ہے کہ لوگوں کی جان لے لی جا رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ظلم کے تحت۔ تو یاد رکھیے اسلام ظلم کو کسی بھی درجے میں حرام قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ نجات نہیں پانے والا، ظالم نجات نہیں پانے والا۔ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور اگر ظالم آپ کو دن دناتا ہوا نظر بھی آتا ہے، مطلب بہت جوش میں نظر آتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا یہ دن دنانا، پھڑپھڑانا یا اس کا جو کچھ ہے ایک وقت مدت تک ہے، اور ظالموں کو جو ظلم لوگ بندوں کے معاملوں میں کرتے، چونکہ ظلم کی یہ اقسام ہے، ظلم کی ایک قسم ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے اور وہ ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ دوسرے ظلم کی قسم ہے بندوں کا بندوں پہ ظلم کرنا، انسانوں کا انسانوں پہ ظلم کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ تیسری ظلم کی قسم ہے انسان کا اپنے نفس پہ ظلم کر لینا، ہے نا، جیسے خودکشی کر لے رہا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، سمجھا؟ تو تین قسم ہوتی ہے ظلموں کی۔ تو جو بندوں کا جو معاملہ ہوتا ہے ظلم میں، یاد رکھیے اللہ کا معاملہ تو اللہ جو اگر شرک کیا تو پھر تو معاف ہونے والا نہیں ہے، اور جو بندوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بندوں کی معاملے کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، چونکہ اللہ کا معاملہ تو اللہ آخرت میں طے کریں گے، دنیا میں بھی ملتی ہے سزا ایسے لوگوں کو، یاد رکھے جو ظلم کرتے ہیں، اور یہ بات دنیا اس کی گواہ دیتی ہے کہ بھائی اس نے اتنا ظلم کیا اور اس کی سزا عبرتناک انجام اس کی موت کی شکل میں، اس کی اولاد کا برا ہونے کی شکل میں، مختلف بیماریوں ملوث ہونے کی شکل میں، یا مختلف پریشانیوں میں سدا پھنسے رہنے کی شکل میں ظلم لوگوں نے کیا، اور ہم نے دیکھا سدا پھنسا رہا ظلم کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہمیں چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر قسم کے ظلم سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نفس سے ذرہ برابر بھی، ایک دم بہت جس کو بولوں گا نا ایک دم ذرہ جس کو کہتے ہیں وہ برابر بھی ظلم نہ ہو، ہم کوشش کریں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد بھی انسان ہے، ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیا کرے ایک دوسرے سے فوراً، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے معافی مانگ لیا کرے، اس لیے کہ روز قیامت یہ بہت بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ظلم، یاد رکھیے اگر ظالم کرتا ہے تو یاد رکھیے مظلوم کا سہارا اللہ ہے۔ اگر ظالم ظلم کرتا ہے اپنی طاقت، پیسے کے بلبوتے پر یا اپنی شہرت کے بلبوتے پر، تو ایک مظلوم کا سہارا رب ہے جو سارے جو کائنات کا مالک ہے، وہ مظلوم کا سہارا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ظلم کر کے وہ بچ گئے، ہو سکتا دنیا میں سزا نہ ملے لیکن آخرت میں ظالموں کو بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ نے فرمایا کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یوخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ فرماتا اور کہتا سنیے، اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے، اللہ خبر نہیں رکھتا ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اللہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا، مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، مطلب آنکھیں اپنے آپ کو قبول نہیں کری۔ پتھرا جانا سمجھتے نا، اچانک کسی چیز کو دیکھ کر آدمی بالکل سخت ہو جاتا ہے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، مطلب آنکھیں تک جو ہے پتھرا جائیں گی، وہ سین وہ ہولناکی آخرت کی دیکھ کر۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دیتا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظریں ان کی طرف سے ہٹ نہ آئیں گی،
جو ہے ان کی طرف ہٹ نہ آئیں گی اور ان کے دل بدحواس ہوں گے، مطلب ان کی نظریں ان کی طرف نہیں آئیں گی اور وہ اس دن بدحواس ہوں گے، تو اللہ ظالم کو قیامت کے دن تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ مظلوم کا سہارا بھی ہے اور دنیا میں بھی ظالم کو بتاتا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے ظلم کیا، ہم نے اس کا انجام دیکھا، اور ظالموں کے انجام سے تو دنیا واقف ہے، دنیا میں ہم نے دیکھا، اور کچھ ظالم تو مثال بن گئے اپنے آپ میں کہ اللہ نے ان کو ایسا عبرت کا نمونہ بنا دیا، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم یہ تہیہ کریں آج کہ ہم ہر قسم کے ظلم سے اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، فوراً جا کر معافی مانگ لیں گے، یہ اس کا بہترین سلوشن اور آسان حل ہے دنیا میں، ورنہ روز قیامت بہت 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 سخت پکڑ اور پرشش ہے، ٹھیک ہے، پوچھ ہونے والی ہے ان لوگوں کی جو ظلم کرتے ہیں۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اب آئیے، ظلم کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اسلام ہر قسم کے ظلم سے ہمیں منع کرتا ہے، اور ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ہم حق والے کو اس کا حق ادا کریں، مطلب اسلام میں حکم دیتا ہے کہ ہم حق والے کو اس کا حق ادا کریں۔ کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کر لینا یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کر لینا یہ ظلم کہلاتا ہے، مطلب کسی کا حق پر آپ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ظلم ہے۔ پوزیشن اس کو ملنا چاہیے لیکن میں نے رشوت دے کے لے لیا، یہ میں نے اس پہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ وہ یہاں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن میں نے اس کی کرسی ہڑپ لی، یہ کیا کیا؟ ظلم کیا۔ یہ زمین اس کی تھی لیکن میں نے اس سے لے لیا، یہ کیا کیا؟ میں نے اس پر ظلم کیا۔ وہ عزت والا انسان تھا پھر بھی میں نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا تاکہ اس پہ تہمت لگ کے بے عزت ہو، یہ میں نے کیا کیا؟ ظلم کیا۔ سمجھ رہا؟ تو ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق ادا نہیں کرنا اور اس کا حق مار لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کرنے والا ظالم کہلاتا ہے، جس پر کیا گیا وہ مظلوم ہوتا ہے۔ تو جس کا حق لیا گیا وہ مظلوم، جس نے حق لیا وہ ظالم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اسلام ہمیں ہر طرح کے ظلم سے منع کرتا ہے۔ کچھ ایسے ظلم جو ہمارے سماج میں بڑے رائج ہیں، ان میں سے ایک ہے جس شخص کی عزت کے خلاف جو ہے ناجائز، جس کو ہم کہیں گے، باتیں کی جائے۔ آج کل یہ ظلم بڑا عام ہے، کسی شخص کے خلاف ناجائز باتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ اس کی عزت حسد کی بنیاد پہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ ظلم بھی بڑا عام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں جو ہے دھوکے سے کسی کا مال کھا جانا مختلف شکلوں میں، یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے۔ چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، دھوکہ دینے کے ذریعے، ڈبا دینے کے ذریعے، جھوٹ بول کر لینے کے ذریعے، یہ بھی ظلم آج کل عام ہے۔ تیسرے قسم کا ظلم آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ لینا، دکان مکان کرائے سے لیا اور ہڑپ گئے، کسی کے پاس رہے اور سدا کے لیے وہاں بس گئے، ہے نا، جبکہ وہ آپ نے کرائے سے لیا تھا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کسی کی عزت پر ناجائز جو ہے الزام لگانا، اس کو جسمانی تکلیف پہنچانا اور کبھی کبھار اس کا قتل کر دینا، یہ بھی ظلم کی قسم ہے، جو کہ یہ بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بہرحال ہمہ اقسام کے ظلم ہمارے سماج میں دیکھے جاتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم سماج ہو۔ اچھا، اسلام ظلم کے خلاف ہے تو یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو آپس میں، اسلام تو مسلم اور غیر مسلم، نہ مسلمان غیر مسلم پہ کرے نہ غیر مسلم، مطلب ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہے، یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے۔ یہاں تک کہ جانوروں کے خلاف ظلم کے خلاف ہے اسلام، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی قسم کا ظلم یاد رکھیے، اس میں مخصوص نہیں، ظلم ظلم ہے، یہاں تفریق نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ کیے گئے تو الگ ہے، مسلمان کا الگ، نہیں، ظلم ظلم ہے، اور اللہ مظلوم کی دعا کو سنتا ہے، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں بد دعا، بری دعا، ٹھیک ہے۔ دعا مطلب سننا، اللہ نے آواز کو سنا تو اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے، لیکن اردو میں دعا اور بد دعا الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بد دعا، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو یاد رکھ لیجیے، سن لیتا ہے۔ تو مظلوم کو چونکہ اس پہ ظلم ہوتا ہے، اسلام نے خصوصی اجازت بھی دی۔ عام حالت میں آپ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جس کے سامنے کہی جاتے اسے برا لگے، اسے کہتے ہیں غیبت، لیکن مظلوم کو یہ حق دیا گیا کہ مظلوم انسان اپنے ظلم کا اظہار حاکم کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے۔ اسلام نے اس طرح سے بھی مظلوم کی مدد کی ہے،
سمجھ رہے آپ؟ یہ اجازت دی. آئیے اللہ فرماتا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 148 148 میں اور کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس پر جس پہ ظلم ہوا ہو. مطلب مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ اگر اس پر ظلم ہو تو وہ آواز اٹھائے ظالم کے خلاف, اس کے علاوہ آواز کو بلند کرنا کسی کے خلاف اللہ پسند نہیں کرتا. تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو, اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے, تو جس پر ظلم ہوا اس کو خصوصی اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان حاکم کو اور لوگوں کو بتا سکتا ہے چونکہ اس پر ظلم ہو رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. جیسے آئیے واقعہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اور صحابیات آئے اور لوگوں نے جو ان پر ظلم کیا وہ بتایا گیا. خلفائے راشدین جو حاکم اور جو ہے ذمہ دار ہوا کرتے, لوگ ان کے پاس آتے اپنے ظلم کی داستان بتاتے. ٹھیک, اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی ظلم کے بارے میں بتایا جاتا تاکہ ان کے ظلم سے اپنے نفس کو بچایا جا سکے. ایک مشہور واقعہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا میرا پڑوسی مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے, کیا کروں؟ تو کہا برداشت کر. پھر آئے, کہا بڑا تکلیف دیتا ہے, کیا کروں؟ کہا برداشت کر. پھر آئے, کہا بڑا تکلیف دیتا ہے, کہا برداشت کر. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے اجازت ہے اب جا کر جو کرنا ہے کر, کیونکہ وہ بہت زیادہ ظلم ہو گیا تھا. کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اجازت دی گئی. وہ آدمی گھر گئے, مطلب وہ صحابی گھر گئے, اپنے گھر کا سامان لیا اور راستے پہ ڈال دیا. اب لوگ آ رہے یہ کیا ہے؟ بولتا ہے دیکھو میرا پڑوسی میرے پہ اتنا ظلم کرتا ہے اس لیے میرے سامان باہر ڈالے, میرا پڑوسی مجھ پہ اتنا ظلم کرتا. لوگ جاتے پڑوسی کے پاس بولتے ہیں کیسا گھٹیا آدمی ہے تو, ظلم کرتا ہے. پھر وہ تھوڑی دیر بعد آیا, کہا میں معافی چاہتا ہوں, اب میں ظلم نہیں کروں گا. تو مجبوری کی کیفیت میں آپ بتا سکتے ہیں, عام حالت میں کسی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ظالم کو اللہ نے اسپیشل پروویژن دیا کہ وہ بتا سکتا ہے. اور یاد رکھیے مظلوم کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے, ضروری ہے, حسب طاقت اور استطاعت. جتنی طاقت اور جتنی استطاعت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مدد کریں کس کی؟ مظلوم کی. کیسے مدد کریں؟ ظالم کو ظلم سے روک کر, یا وہ نہیں ہو سکتا تو مظلوم کی مدد کر کے, یا وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دعا کی شکل میں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اس مظلوم کے حق میں قبول کر, یا اللہ ظالم کو اس کے ظلم سے ہماری دعاؤں کی وجہ سے روک دے. کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کم از کم جو طاقت اور استطاعت ہے ہاتھ سے روکتے ہیں روکو, ہاتھ سے ظالم کو نہیں روک سکتے تو مظلوم کی مدد کرو, مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کرو مظلوم کے حق میں, اور ظالم کے خلاف دعا کرو, مظلوم کے حق میں دعا کرو. یہ ہمیں کرنا چاہیے, یاد رکھیے. اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں, مکمل ظلم کے خلاف ہے. اسلام چونکہ ظلم کے خلاف ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے ہر قسم کے ظلم کو مٹانے کے لیے دنیا میں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرنے کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا اور راستے پر بیٹھے تھے. جب راستے پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا راستوں پہ نہ بیٹھو. تو کہا اس کے علاوہ ہم مجبور ہیں, مطلب راستہ نہیں پاتے, یہی ہمارے لیے جو ہے طریقہ ہے بات کرنے کا, ملنے کا. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا, جو مسند احمد کی روایت, اور کہا سلام کا جواب دو. اگر راستے پہ بیٹھنا ضروری ہے تو پہلا کام سلام کا جواب دو. دوسرا فرمایا مظلوم کی مدد کرو, اور تیسرا فرمایا جو راستہ تلاش کرے ان کو صحیح راستہ بتاؤ. اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے پر بیٹھو, تو 3 کام کرو راستے بیٹھو. پہلا لوگوں کو جو ہے آپ نے فرمایا اور کہا سلام کا جواب دو, دوسرا مظلوم کی مدد کرو, اور تیسرا آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے جو لوگ راستہ پوچھتے ہیں ان کو راستہ بتاؤ. 3 کام کرو اگر راستے بیٹھتے, ظلم سے روکو. ٹھیک, آئیے اس طرح صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ صحابی کہتے ہیں ہم کو اللہ کے رسول نے 7 چیزوں کا حکم دیا, 7 چیزوں کا حکم دیا, اور اس 7 میں سے ایک چیز تھی مظلوم کی مدد کرنا. آپ نے ہم کو 7 کاموں کا حکم دیا, ان 7 کاموں میں سے ایک چیز تھی مظلوم کی مدد کرنا. تو مظلوم کی مدد کرنا ہم پر یاد رکھیے واجب ہے, یا عام زبان میں کہیے واجب اور فرض ہے, جتنی ہماری طاقت اور استطاعت ہو, یاد رکھیے. اسی طرح صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, مدد کر اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو کہا ظالم کی مدد یہ ہے اس کو اس کے ظلم سے روکو, یہ اس کی مدد ہے. ظالم ظلم کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو روکو اس ظلم سے, یہ اس کی مدد ہے, اس کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ.
تو انصر اخاک، مدد کر اپنے بھائی کی، ظالم ہو یا مظلوم ہو، ٹھیک ہے. تو کہا ظالم کی کیسا کریں گے، تو کہا اس کو روکو، اور مظلوم کی کیسا کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. جو طاقت و استطاعت ہو اس کے مطابق ہم جو ہے لوگوں کی مدد کریں. یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. آج ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا تو ہم کیا بولتے معلوم؟ ارے اس کا معاملہ ہے وہ، ارے اس کا معاملہ ہے وہ. اور سارا سماج ایسی ہو گیا. ایک زمانہ تھا لوگ جو ہے جب ظلم ہوتا تو آواز اٹھاتے، آج کل نہیں ہوتا ہے. اور میں نے دیکھا جب آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں نا تو ظالم دب جاتا ہے، اور جب آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو ظالم دن دناتا ہوا پھرتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں نے ایک دیکھا واقعہ، ریلوے اسٹیشن پر ایک شخص نے دوسرے کا والیٹ پاکٹ مار لیا، ٹھیک ہے. تو اب جس نے چوری کیا وہ بھاگنے لگا، یہ شخص دوسرا اس کے پیچھے بھاگنے لگا. تو وہ شخص جس نے چرایا تھا اس نے چاقو نکال لیا اور چاقو نکال کے اس پر وار کرنے کی کوشش کی، ٹھیک. اور سارے لوگ خاموش، کوئی مدد کے لیے جا رہا ہے، بہت لوگ کھڑے ہوئے لیکن سب سوچ رہے کہ میں کیوں جاؤں. اس میں سے ایک شخص نے آواز نکالی خالی، اے کیا کر رہے تم بول کے چلایا. جب اس نے چلایا تو سب نے چلانا شروع کیا. چور چاقو اور والیٹ دونوں چھوڑ کر بھاگ گیا. اگر وہ آواز نہیں دیتے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی اور ہو سکتا وار کرتا اور لے جاتا، اور اگلی بار چوری کرنے میں اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو معلوم میں وار کروں گا لوگ ڈر جائیں گے اور میرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا. لیکن ایک آدمی کی آواز، دو نے، تین نے آواز دی اور ظلم سے وہ آدمی کا ہاتھ رک گیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، ظلم کو خاموشی سے برداشت مت کیجیے. جیسا بیماری کو چھپانے سے بولتے بڑھ جاتی ہے، ظالم کو چھوڑنے سے ظلم بھی بڑھ جاتا ہے. اور آج یہی ہے، میری دکان تھوڑی اس نے چرایا، میری زمین بھی تھوڑی قبضہ کیا، میرے بیٹی کو کسی نے ہاتھ تھوڑی اٹھایا، ہمارے گھر پہ کسی نے ظلم تھوڑی کیا، ہمارے ساتھ تھوڑی یہ مسئلہ ہوا تھا، ہم کیوں اٹھائیں گے؟ ارے جتنی طاقت ہے اتنا تو کم از کم بولو کہ ہاں غلط ہو رہا ہے یار، یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ایسے لوگوں کو بولو یار تمہارے پاس طاقت ہے، تم ذرا سمجھاؤ اس آدمی کو. کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ظلم کے خلاف، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے ہر قسم کے ظلم کو مٹانے آئے تھے، ہر ظالم کے آپ خلاف تھے، ہر مظلوم کا آپ سہارا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم نہیں کیا. لیکن ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ بھی ظلم کرنے سے پناہ مانگتے تھے اور مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. مطلب مظلوم کی بددعا اور آہ وہ چیز ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ سیدھا عرش والے تک پہنچ جاتی ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ظلم نہیں کیا کبھی زندگی میں آپ نے، لیکن اس کے بعد بھی آپ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. تو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں کسی پر، غور کرے اس بات پر کہ نبی رحمت جو سارے عالم کے لیے رحمت تھے، جنہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، وہ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. تو مظلوم کی بددعا کتنی خطرناک چیز ہے. پھر مظلوم مالدار بھی ہو سکتا ہے، مظلوم طاقتور بھی ہو سکتا ہے، صرف ظالم نہیں، مظلوم بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ ایک مالدار انسان پر آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ زانی ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہو گیا نا، حالانکہ مالدار ہے. ایک طاقتور انسان ہے لیکن اس نے طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، آپ نے اس پہ الزام ڈال دیا، انہیں طاقت کے زور پہ فلاں کما لیتا ہے، ایکسٹراشن کرتا ہے، مافیا چلاتا ہے، آپ نے الزام لگا دیا. ظلم ہے یہ بھی. تو ظلم کوئی بھی کسی پہ کر سکتا ہے، لیکن جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو اللہ کا خاص سپورٹ ہوتا ہے اور اس کی دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے. تو نبی رحمت بھی مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے. تو ظالموں ذرا غور کرو کہ کیسے ہم بچ پائیں گے. جب نبی رحمت پناہ مانگتے تھے تو جو لوگ ظلم کرے بہت سوچنا چاہیے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں مانگتے تھے. اس دعا میں سے ایک دعا یہ تھی کہ سفر کرتے تو سفر کی مشقتوں سے، جب سفر کرتے دعا کرتے، اے اللہ مجھے سفر کی مشقتوں سے بچا، ٹھیک ہے، اور غمگین ہو کر لوٹنے اور بھلائی کے بعد برائی کی طرف لوٹنے اور مظلوم کی بددعا سے اور مال اور عیال میں برائی دیکھنے سے پناہ مانگا کرتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو پناہ مانگتے، کیا کیا پناہ مانگتے؟ سفر کی مشقتوں سے، سفر میں جانے کے بعد غمگین ہو کر لوٹنے سے، اور پناہ مانگتے جو ہے مظلوم کی بددعا سے، اور پناہ مانگتے تھے اپنے اہل و عیال میں برائی کو دیکھنے سے. آدمی جب گھر سے چلا جاتا تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے، گھر سے باہر گیا، کسی پہ ظلم ہو گیا، گھر سے باہر چلا گیا، بیوی بچے خراب ہو گئے، ہوتا ہے نا، بگڑ گئے، برائی آ گئے، تو آپ پناہ مانگتے تھے. ان پناہ مانگنے والی چیزوں میں ایک ہے مظلوم کی بددعا سے.
جب نبی جو ہے پناہ مانگتے ہیں تو پھر دوسروں کا کیا اندازہ لگائیے، دوسروں کا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور خود پناہ مانگتے تھے مظلوم کی بد دعا سے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کو حکم دیتے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مطلب ظلم مت کرنا. مظلوم کی بد دعا سے بچنا بولے تو یہ نہیں کہ آپ ظلم کریں اور اس کا منہ بھی بند کر دے کہ بد دعا مت دے، مطلب ظلم کرنے سے بچنا. واقعہ یوں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجا ذمہ دار بنا کر، جب یمن کی طرف بھیجا تو تب آپ نے ان کو کئی نصیحتوں کے بعد یہ نصیحت کی جس کو سنن اربعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی جو ہے، ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے سنن اربعہ میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وصیت کی اور آخری میں کیا کیا سنی آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب. مظلوم کی بد دعا سے بچنا معاذ، اس لیے کہ آپ فرما رہے کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اے معاذ، ساری نصیحتوں کو فرما رہے اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا. مطلب یہ بد دعا سیدھا رب کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم ظلم کرنے سے بچے، اس لیے کہ مظلوم کی ہائے، اس کی آہ، اس کی بد دعا سیدھے رب سنتا ہے. ویسے رب سب کی سنتا ہے لیکن مظلوم کو اسپیشل پریویلیج ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ظلم کرنے سے ہم بچے کیونکہ اس کی بد دعا ہماری زندگی اور آخرت برباد کر سکتی ہے، یاد رکھیے. اور مظلوم صرف مسلم نہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ظلم سے بچنے اور خاص طور سے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا. مظلوم کی بد دعا سے بچنا مطلب ظلم سے بچنا. امت کو بھی اس چیز کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کیسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہا 3 دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب یہ ہونا ہی ہے قبول. کون کون سی؟ مظلوم کی بد دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے. دوسرا مسافر کی دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے. تیسرا والد کا اپنے بچوں کے حق میں دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے. 3 لوگوں کی دعا میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ یہ انآنسریبل ہوں گی، مطلب اس کا جواب ملے گا ہی، یہ قبول ہوتی ہی ہے. پہلا مظلوم کی بد دعا، لہٰذا مظلوم کی ہائے سے بچنا چاہیے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے. ہم بولتے تو ہے لیکن پریکٹیکلی اپنی لائف میں ہم دیکھیں کتنے لوگوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، کتنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی مال دولت اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی وجوہات کی بنیاد پہ. یاد رکھیے حالانکہ غریب بھی ظلم کر سکتا ہے لیکن عموماً غریب شکار ہوتا ہے ظلم کا. حالانکہ عورت بھی ظلم کر سکتی ہے لیکن عموماً عورت شکار ہوتی ہے ظلم کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال عمومی طور سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن خصوصی طور سے ظلم سب ایک دوسرے پر کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، اور کرتے بھی ہیں. تو ہمیں حکم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا سے اللہ بالکل سن لیتا ہے. تو مظلوم کو تکلیف، مطلب کسی پہ ظلم مت کرو ورنہ اس کی دعا اللہ سن لیں گے. دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے گویا کہ وہ ایک شعلہ ہو. آپ نے آگ کا شعلہ دیکھا؟ آگ لگتی ہے اور جب بھڑک جاتی ہے تو ایسا شعلے اٹھتے ہیں اوپر کی طرف، ایسا آگ ایسے نکلتی ہے اور ایسا گولا بن کے اوپر کی طرف، اور اتنا فاسٹ ہوتی ہے چونکہ نیچے کی ایئر ہیٹ ہو جاتی ہے. جب ہیٹ ہوتی ہے، جب سمجھے نا آپ، اوپر کی طرف جاتی ہے، ہاٹ ایئر جو ہے لائٹ ہو جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، بہت تیزی سے نکلتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مظلوم کی پکار سے، اس کی بد دعا سے بچو کیونکہ وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے جیسے کہ شعلہ اوپر کی طرف بھڑکتا ہے، بہت سپیڈ سے بھڑکتا ہے شعلہ، ویسے چڑھتی ہے مظلوم کی بد دعا آسمان کی طرف اللہ کے پاس. تیسری ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور حدیث کے الفاظ دیکھیں سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت، آپ نے فرمایا مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ وہ بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا گرچہ تھوڑی دیر بعد کروں گا. جب انسان مظلوم ہوتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ اپنی قسم کھاتا ہے، میری عزت اور جلال کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو تھوڑی دیر بعد کروں گا. چونکہ اللہ ظالم کو کیا کرتا ہے؟ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. تو گو تھوڑا وقت ہو سکتا لگے لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا. لیکن تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، یاد رکھیے. مطلب جس کو ہم کہیں گے اللہ ظالم کو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے اس کو ایک اپنے، جب وہ بہت بد حواسی میں ہو جاتا ہے
اپنے ظلم میں بہت آگے بڑھ جاتا تھا. اس بات کو ہم یاد رکھیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی پکار سے بچو کیونکہ وہ بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا کہتا ہے, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا, گو تھوڑی دیر بعد ہی صحیح. دیر ہو سکتی ہے لیکن مدد ہونے والی ہے. لہٰذا ہم ہر قسم کی جو ہے ظلم سے اپنے آپ کو جو ہے ہم بچا کے رکھے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. ظلم کی داستانیں سن سن کے ہم پریشان ہیں. عام اعتبار سے آپ دیکھیں مالداروں کا غریبوں پر ظلم کہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں. طاقتور لوگوں کا کمزور لوگوں پر ظلم کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہے نا. کرایہ داروں کا مالکوں پر ظلم کہ کرایہ داروں مالکوں کی دکانوں میں ہمیشہ کے لیے بس جا رہے ہیں جبکہ وہ لی تھی کرائے پر, ہے نا. بہوؤں کا ساس پر ظلم کہ اپنے بوڑھے ماں باپ جو شوہر کے ہوتے ہیں ان پر ظلم کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ شوہر ان کو نکال دے. اسی طرح ساس کا اور سسرالی لوگوں کا اپنی بہووں پر ظلم, جو کہ یہ داستانیں تو سن سن کے ہم تھک گئے. یاد رکھیے اب جس کو بولتے ہیں نا کان ساتھ نہیں دے رہے ان واقعات کو سن سن کے. وہ ظلم جس کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے اذیتیں, تکلیف, ہاف مرڈر, ڈومیسٹک وائلنس اور کیا کیا نہیں ہو رہے جیلوں میں جا کے آ رہے لوگ, ہے نا. ظلم عام ہو گئے, ظلم ہے, یاد رکھیے. اسی طرح لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے ظلم کرنا کتنا عام ہو چکا ہے. دیکھیے کسی کا مال دیکھا حسد سے کہہ دیا کہ چوری کر کے لایا ہوں گا, ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے, یہ بھی ظلم ہے. تو یہ بھی ظلم دیکھیے آپ کتنا عام ہو چکا ہے. الزام تراشی ہوں ایک دوسرے کے اوپر. دکان, مکان, پلاٹ, جائیدادوں کو ہڑپ لینا ظلم. کسی کے مال کو چوری کر کے, ڈاکہ ڈال کے, دھوکہ دے کے, غلط بیانی کر کے, جھوٹ بول کر لینا عام ہو چکا ہے, ظلم. تو یہ مظلوم پھر بد دعا دیتا ہے اور اس کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے. یاد رکھیے بہت خطرناک ہوتی ہے. یاد رکھیے چاہے سامنے والے کو ظلم سمجھے یا نہیں سمجھے. کچھ لوگ یہ بول سکتے ہیں ارے اس کو تو سمجھا بھی نہیں, اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. تو کیا کسی کو نہ سمجھے اور تکلیف نہ ہو تو اسلام اور شریعت اسلامیہ جو اتنی پاکیزہ آپ کو ظلم کی اجازت دیں گی؟ بتائیے. اب میں کیا کہوں, ظلم کا معاملہ چھوٹے سے بڑے تک اتنا ہو چکا ہے. بڑوں کا چھوٹوں پر ظلم دیکھیے آپ, بچوں پر کیسا ظلم کر رہے ہیں. مارتے, نصیحت کی جا سکتی ہے لیکن ایسا بے ضرب مارنا کہ قوانین بنانا پڑ رہے ہیں کہ خود کے بچوں کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ قوانین بنا رہی ہے. ہاں, چھوٹوں کا بڑوں پر ظلم مطلب بزرگوں پر کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو نہ ان کی خدمت کر رہے ہیں, نہ ان پر خرچ کر رہے ہیں, نہ ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. یہ بھی تو ظلم ہے. یہ ظلم آپ دیکھیے, ہے نا. بڑی گاڑی والوں کا چھوٹی گاڑی والوں پر ظلم, چھوٹی گاڑی والوں کا بڑی گاڑی والوں پر ظلم, راستے پہ پیدل چلنے والوں کا گاڑی والوں پر, گاڑی چلانے والوں کا پیدل چلنے والوں پر ظلم. آپ دیکھیے مطلب ایسا کون سا واقعہ جو آپ بولیں گے یار یہ ظلم نہیں, اور ہر شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے, ہر شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے. میری طاقت ہے تو میں ایک ظلم کر رہا ہوں, آپ کی طاقت ہے آپ ایک ظلم کر رہے ہیں, آپ اپنے لیمٹس میں ظلم کر رہے ہیں اور ہم سب ڈر نہیں رہے ہیں مظلوم کی بد دعا سے. دیکھا جائے گا جب ہوں گا, مریں گے تب اٹھیں گے, تب دیکھا جائے گا. ہم یہ خوف کیوں نہیں رکھتے کہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد؟ وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی ظالموں کا. اللہ کہہ رہا ہے ظالموں کو تم دیکھ کر یہ سمجھتے ہم نے چھوڑ دیا, ارے ان کو تو ہم آخرت میں پکڑیں گے اس دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی. یہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہو رہا ہے اور یہ جو ہے بالکل بے حواس ہو جائیں گے. حواس سمجھتے اندر سے نکل گیا, پاگلوں جیسی حرکتیں کریں گے. تو مظلوموں کی پکڑ ہے. تو ہمیں یہ چیز طے کرنا ہے کہ ہم ظلم نہ ہو, اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے اللہ اس کی بد دعا کو سنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی اس سے, صحابہ کو حکم دیا پناہ مانگنے کا, مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا اور ہمیں کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے لیے وعدہ کیا کہ میں تیری پکار سنوں گا گو تھوڑی دیر ہو جائے. تو کوئی شخص جس پر ظلم ہو کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو, رب العزت اس کی ضرور مدد کرتا ہے گو تھوڑی دیر کیوں نہ ہو جائے. اور ظالم یہ نہ سوچے آج طاقت کے بلبوتے پہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں, مال کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں, میرے جان اور پہچان ہے, تخت اور میرے پاس کرسی ہے, میں کر سکتا ہوں. یاد رکھو ایک دن آئے گا جب تم چاہے جیسے ہو پھر کمزوری کے عالم میں چلے جاؤں گے. جیسے پہلے کمزوری سے ہم طاقتور بنتے ہیں, بچپنا ایک کمزوری ہے, جوانی ایک طاقت ہے, بڑھاپا پھر ایک کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ایسے ظالموں کی زبردست گرفت کرتا ہے. اس بات کو تو ہم لکھ کر رکھ لیں. تو نہ ظالم خوش ہو اپنے ظلم کے بعد اور نہ ہی مظلوم نا امید ہو اپنے رب سے. اور ہر شخص کوشش کرے اپنی نفس کو ظلم سے وہ پاک کر لے, اور اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کا جو ہے اسے بدلہ دنیا میں چکا لے, معافی کے ذریعے, چیز لوٹانے کے ذریعے. پوچھو تو صحیح, شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے
उजाले की तरफ लाने वाली वाहिद रोशनी हर जुमा रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। आइए, मज़लूम की मदद कितनी ज़रूरी है और उसका किस कदर एहतराम है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है। आप जब जो खलीफा थे मुसलमानों के, अमीरुल मोमिनीन थे, एक शख्स आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मैं यमन से तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा एक खेत है अपने गाँव के अंदर और उस खेत पर एक आदमी ने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर सवार थे, घोड़े से उतरते हैं, उतर के उस आदमी को बाजू लेते हैं, बाजू लेके आराम से बात करते हैं और बात करके फिर पूछते हैं, क्या पूछते हैं आप? बात करके उससे पूछते हैं क्या मामला है, कौन है वो शख्स, क्या हुआ, तफसीलात लेते हैं। एक शख्स को बुलाते हैं, कहते हैं अब इसके साथ यमन जाओ और जाकर देखो और इसका फ़ैसला कर दो, इसका हक़ दिला दो। जब उसको हक़ दिलाने का कहा तो उससे सवाल किया, आने में कितना ख़र्च हुआ? कहा कि 15 दिरहम खर्च हुए आने में। तो आने का ख़र्च और जाने का खर्च मिला के 30 दिरहम उसको दिए। कहा ये पैसे भी रखो। एक आदमी को साथ दिया, कहा इसके साथ इंसाफ करो, इस पे जुल्म हुआ है। तो मज़लूम का एहतराम है, याद रखिए, मज़लूम का एहतराम भी है कि उसके साथ अच्छा सलूक करना है। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, कोई मज़लूम आपके पास आ गया, हम बोलते हैं जल्दी से दामन झटको, आके अब रोएंगा धोएंगा और हम इसके लिए क्या कर पाएंगे। तो हमें मज़लूम का एहतराम करना चाहिए, इसलिए कि उस पर जुल्म हुआ, याद रखिए। और ये सलफ़ के कई वाक़यात हैं, मैंने तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का एक वाक़या आपके सामने रखा। अब आइए, मज़लूम की बद्दुआ कितनी ख़तरनाक होती है, चंद वाक़यात आपके सामने रखता हूँ, ऐसे वाक़यात जो नमूना बन गए, याद रखिए कि दुनिया उनको आज तक याद करती है, ज़ालिमों के साथ अल्लाह ने क्या किया। बहुत सारे वाक़यात तो पिछली कौमों के आप देख सकते हैं, ज़ालिम कौमों के साथ अल्लाह ने क्या किया, जिन्होंने अपने नबियों को नहा कत्ल किया, उन पर इल्ज़ाम लगाए, उन पर बहुतान झूठे इल्ज़ाम लगाए, है ना, उनकी बात को नहीं माना, ये सब तो हम जानते हैं। फ़िरौन एक मिसाल है हमारे सामने कि जब उसने जुल्म किया बनी इसराइल पर, उनको ग़ुलाम बनाकर अपने मुल्क में रखा और उनसे जो है ज़्यादतियाँ किया, अल्लाह ताला ने उसको डुबा दिया, उसकी कौम को डुबा दिया। और उसको डुबाने के बाद, मरने के बाद, उसके जिस्म को अल्लाह ने हुक्म दे दिया जो पानी और मिट्टी को कि इसको महफूज रखो, इसको कोई वो नहीं करेगा और क़यामत तक के लिए उसका जिस्म नमूना रहेगा, लोगों के लिए निशानी बना हुआ रहेगा। तो कैसी इबरत है ना, जालिम बादशाह जो रियाया पे जुल्म करता था कि क़यामत तक के लिए उसका जिस्म अल्लाह बाकी रखेंगे ताकि आने वाले लोग देखे अल्लाह ताला जालिमों के साथ क्या सलूक करता है, अल्लाह ताला जालिमों के साथ क्या सलूक करता है। आइए चंद वाक़यात और हम देखते हैं। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका एक बड़ा मशहूर मारूफ वाक़या है कि इन पर एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया कि साद नमाज सही नहीं पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, सही नहीं पढ़ाते हैं। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया, नमाज के बाद नमाज नहीं पढ़ाते एक तो सही, और जो है इंसाफ नहीं करते लोगों में। ठीक, ये इल्ज़ाम लगाया। उमर रज़ी अल्लाह ने साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह को बुलाया, कहा साद क्या बात है, ऐसे ऐसे इल्ज़ाम है। तो कहा मेरे मोमिनीन, मैं तो वैसे ही नमाज़ पढ़ाता हूँ जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नमाज़ पढ़ाते हुए देखा है, मैं क्यों करूँगा और मैं लोगों पे क्यों जुल्म करूँगा। तो उसके बाद जो है उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ने फरमाया, मैं तुमसे यही उम्मीद करता था। अब एक आदमी को साथ दिया और कहा जाओ कूफा और उससे कहा कि ये वजाहत कर दो। वो शख्स चला, वहाँ कूफा जाने के बाद उसने ऐलान किया और कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने इनसे पूछा साद बिन वक़ास से, और साद ने जो है ये बात बता दी, इस तरह से ऐसा ऐसा है। ठीक है, मतलब कि वो लोग वो नमाज़ बराबर पढ़ाते हैं जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो जुल्म नहीं करते हैं। एक इल्ज़ाम ये भी था कि ये खुद जंग में नहीं जाते और दूसरों को भेजते हैं। तो कहा ऐसी बात नहीं, मैं खुद बीमार था जंग में, है ना, जंग क़ादिसिया में साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह बहुत बीमार थे। जंग क़ादिसिया में वो पर्सनली नहीं थे लेकिन जंग नहीं लड़ी आपने, इसलिए कि आप बहुत बीमार थे और इतने ज़्यादा बीमार थे कि आप बैठ नहीं सकते थे। तो आप एक सवारी पर आपको सवार किया गया, एक ऊंचे मुकाम पर, फिर आपको बिठा दिया गया, वहाँ आप लेट गए और लेट कर इंस्ट्रक्शंस देते रहे पूरी फौज को, लेकिन पर्सनली नहीं इन्वॉल्व हो सके। समझ लीजिए किसी को टाइफाइड होगा तो अब इतने बुखार और उसमें आदमी जिसमें गल जाता है कैसे चलेगा, लेकिन वो गए जंग के मैदान में, एक टीले पे लेट गए और लेट के हुक्म देते रहे लोगों को। तो इल्ज़ाम लगा दिया जंग में नहीं आते, दूसरों को भेजते, खुद नहीं आते हैं, नमाज में जो गड़बड़ करते हैं, इंसाफ नहीं करते। साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु आदमी के साथ गए, उसने ऐलान किया कूफा में, देखो अमीर मोमिनीन ने साद से बात की और साद नमाज ऐसी पढ़ाते हैं, वो इंसाफ भी करते हैं और जंग में क्यों हिस्सा नहीं लिया उसकी वजह ही बता दी गई। लेकिन उसके बाद भी वह एक आदमी आगे बढ़ा और बढ़कर उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, साद ऐसा ही है, वो नमाज बराबर नहीं पढ़ाता है। और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से जो है बुरा भला जो है बातें जो है कहने लगा।
جب یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ وہ مظلوم ہیں، انہوں نے ظلم نہیں کیا لوگوں پر اور یہ آدمی ان پر ظلم کرتا ہے، تو آپ نے بد دعا کی۔ اس لیے میں نے کہا نا مالدار اور غریب کا بھی فرق نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص ایک مالدار صحابی ہے لیکن ان پہ ظلم ہوتا ہے، ایک عام آدمی ان پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب انصاف نہیں کرتے، نماز برابر نہیں پڑھاتے ہیں، جنگ میں شامل نہیں ہوتے، آپ کو بہت برا لگا اور یہ صحابی رسول کنٹرول نہیں کر پائے ظلم کو، اور آپ مظلوم تھے، آپ نے بد دعا دے دی اس کو اور کہا اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو اور فقر کو لمبا کر دے، تو اس کی عمر کو بھی لمبا کر دے اور اس کی غریبی کو بڑھا دے، تو اس کی فقر کو، اس کی فقیری کو اور اس کو عمر کو لمبا کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے اور اس کو فتنوں میں ڈال دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے بہت لمبی زندگی جیا، بہت بدترین اور فتنے باز شخص تھا کہ جہاں رہا اس نے فتنہ کیا، مطلب اس کے نام اعمال میں گناہ جمع ہوئے، لمبی عمر تک گناہ کرتا رہا اور غربت کی زندگی جیا، اللہ نے بد دعا قبول کر لی۔ ایک اور شخص نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسی قسم کا ایک الزام لگایا، آپ کو الزام برداشت نہیں ہوا، آپ عشرہ مبشرہ کے اندر سے آپ پر الزام لگائے گا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی اے اللہ اس ظالم کو بدلہ دے۔ ایک اونٹ کے ریوڑ میں سے نکل کر آیا اور آ کر اس کی گردن پکڑا، گردن پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا کہ گردن الگ ہوگی اور دھڑ الگ ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو مظلوم کی بد دعا بہت خطرناک چیز ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہوتا ہے، آج ہی معافی مانگ کے پیچھے ہٹ جائیے، ورنہ اگر یہ بد دعا دے دیں گا تو اللہ فوراً یا بعد میں، جیسا وہ آدمی کئی لمبی زندگی جیا، فقیری کی جیا اور اتنا فتنے باز تھا، جہاں جاتا فتنہ کرتا اور گناہ کرتا تھا، تو یہ بد دعا کا نتیجہ تھا۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کا ظلم لوگوں پہ نہ کریں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے سعید بن زید جو ہے رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ان پر ظلم کیا، ایک عورت نے ان پر ظلم کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ یہ جو ہے سعید بن زید جو ہے رضی اللہ عنہ پر ایک تہمت لگائی ایک عورت نے، اور کیا کہا کہ انہوں نے ناجائز میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ کیا کیا؟ ناجائز میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ تہمت جو ہے لگائی اس عورت نے، یہ بڑے پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ مجھ پر کوئی ظلم کا الزام لگاتا ہے، میں نے اس کی زمین لوٹی، آپ مظلوم تھے اور آپ کے زبان سے بے ساختہ بد دعا نکل گئی، اور صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے پھر کہا کہ کیا تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ میں نے زمین لی تمہاری، جبکہ میں وہ شخص ہوں جس نے یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی کہ جس نے ایک بالی زمین بھی ظالمانہ طور سے کسی کی چھین لی، قیامت کے روز جو ہے اس کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر وزن لٹکایا جائے گا۔ یہ وہ صحابی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، تو کہا تو مجھ پر وہ الزام لگاتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنی کہ جو ایک بالی زمین ملے گا 7 زمین کی توق لٹکائیں گا۔ بہرحال وہ عورت الزام سے باز نہ آئی، انہوں نے مظلوم تھے بد دعا دے دی اور کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی زمین میں ہلاک کر دے جس کے بارے میں مجھ پہ الزام لگایا، اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین میں ہلاک کر جس میں مجھے الزام لگایا۔ وہ عورت کے بارے میں آتا وہ اندھی ہو گئی، اندھی ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ چل رہی تھی، اسی زمین میں ایک گڑھا تھا، اس میں گر کر مری ہوئی لوگوں کو ملی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظلم کو ہم جو ہے معمولی نہ سمجھے، جیسا کہ بہرحال آج کل ہم دیکھتے ہیں ظلم کو ہم جو ہے بہت معمولی سمجھتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے حجاج بن یوسف یہ ایک بہت بڑا ظالم تھا، یاد رکھیے، اس نے بہت ظلم کیے، ٹھیک ہے، صحاباؤں کو تکلیف پہنچائی اور بہت برا سلوک کیا۔ حجاج بن یوسف کے تعلق سے آتا ہے کہ جس نے بے شمار جو ہے صحابہ اور تابعین کو تکلیف پہنچائی اور کچھ کو یاد رکھیے قتل بھی کیا اس شخص نے، یاد رکھیے، اور اس نے جو ہے سعید بن جبیر جو ہے رضی اللہ عنہ ان پر بھی جو ہے الزام لگایا اور الزام لگانے کے بعد ان پر ظلم کیا اور ان کا ناحق آخر میں اس نے خون بہایا، یاد رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے اس کو بد دعا دی اور بد دعا دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے جو بد دعا دی ان کے شہادت کے بعد یہ ہوا، انہوں نے بد دعا اس کو دی۔ بد دعا کے الفاظ دیکھیے وہ اس طرح سے کہ اے اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی اور کا ناحق خون بہانے کی مہلت نہ دینا، یہ بد دعا دی، اس نے ان کو قتل کرا دیا، انہوں نے یہ بد دعا دی۔ اس کے 15 دن بعد حجاج بن یوسف بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر مرا،
بہت تکلیف کے ساتھ مرا، اور اتنی عبرتناک اس کی موت تو یاد رکھیے کہ اس کو اگر قبر میں دفنایا نہ جاتا تو لوگ اس کو آگ لگا دیتے. مطلب اتنا فتنہ ہوا لوگوں کے بعد میں، اتنا غصہ آیا کہ اگر اس کو جلدی دفنایا نہ جاتا تو اس کی قبر کو لوگ آگ لگاتے تھے. اور دفنانے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس کی قبر کو فلیٹ کر دیا، اس لیے کر دیا کہ لوگ اس پر بھی آمادہ تھے کہ دفنانے کے بعد خبر بھی ملے تو نکال کے جلائیں گے اس کو. اتنا برا انجام ہوا. ظلم تو کیا، لیکن 15 دن میں اللہ نے دیکھی کیسا رزلٹ لایا کہ 15 دن پہلے تک اتنا ظالم کی قتل کرا دیا، اور 15 دن بعد اللہ نے اس مظلوم کی بد دعا سنی، اور اس کا حال یہ کیا کہ 15 ڈیز بعد تڑپ تڑپ کے بلک بلک کر مرا. مرنے کے بعد لوگوں نے جلانے کا ارادہ کر لیا اس کو، تو اس کے رشتہ داروں نے کیا کیا، اس کو دفنانے کے بعد خبر کو برابر کر دیا کہ نکال کے نہ جلائے اس کے میت کو. سمجھ رہے ہیں؟ اس بری موت مرا. تو یاد رکھیے ہمیں مظلوم کی آہ سے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے. یاد رکھیے یہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، کوئی اس میں آڑ حجاب نہیں ہوتی، آنکھ کے شعلے کی طرف پہنچ جاتی، اور اللہ اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا لیتا ہے اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے. تو لہٰذا ہمارے ہاتھ سے کبھی ظلم نہ ہو، یہ بات ہم طے کریں، اور مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے رہیں. آئیے جو ہے ظالم اگر جو ہے عبادت گزار جو ہے اگر ہو تو اس کا بھی انجام کیا ہوتا ہے. مطلب آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ظلم کریں گے لیکن ہم عبادتیں کرتے ہیں تو معاف ہو جائیں گے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ایک صاحب ایک بار بولنے لگے، دیکھو میرا کیسا معاملہ ہے، بولے میں فجر پڑھتا. بولے اچھا ماشاء اللہ. فجر پڑھنے کے بعد پھر کیا بولے، ڈرامے وغیرہ پکچر وغیرہ سب دیکھ لیتا. بولے اچھا ماشاء اللہ. پھر ظہر پڑھ لیتا. بولے تو پچھلا معاف. پھر ظہر کے بعد دھوکہ دیتا، یہ کرتا، جھوٹ بھی بولتا. بولے بزنس میں سب چلتا. پھر اثر پڑھ لیتا. بولے ماشاء اللہ. پھر گناہ معاف. پھر اس کا اثر کے بعد یہ کرتا، وہ کرتا، فلاں کرتا. پھر مغرب پڑھ لیتا، گناہ معاف. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد یہ کرتا، دھوکہ دیتا، فلاں کرتا، پھر گناہ معاف. پھر عشاء کے بعد یہ کرتا، وہ کرتا، فلاں کرتا. پھر فجر پڑھ لیتا، گناہ معاف. تو ہم کو ایسا لگتا ہے عبادت کرنے سے گناہ، ہاں عبادت کرنے سے کچھ گناہ تو معاف ہوتے ہیں، سب گناہ معاف نہیں ہوتے. لیکن تو کوئی یہ نہ سمجھے میں عبادت گزار ہوں تو میرا ظلم اللہ معاف کر دے گا. ظلم ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. اس کو عبادت سے کمپیری مت کیجیے. اور آپ کی عبادتیں ظلم کی بھرپائی کبھی نہیں کر پائیں گے، چاہے نماز ہو، چاہے روزے ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ظلم کی بھرپائی نہیں کر سکتی. تو عبادت گزار ظالم کا کیا حال ہوگا وہ بھی دیکھ لیجیے. کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تہجد گزار ہے لیکن گھر کی عورتوں پر ایسا ظلم کرتے ہیں کہ بلبلاتی ہے بیچاریاں. چاہے شوہر ہو تو بیوی کے ساتھ، ساس سسر ہو تو بہو کے ساتھ بلبلاتی ہے، لیکن تہجد گزار. تو کیا سمجھتے ہیں عبادت گزار ہونے سے ظلم معاف ہو جائے گا. سنیے عبادت گزار ظالم کا حال کیا ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا تم جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کنگال کون ہے، بھکاری کون ہے، خلاش کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کا دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ ہوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے حقیقی کنگال وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ آئیں گا. مطلب نماز ہی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دی، توحید پر بھی تھا، یہ سب لے کر آئیں گا اعمال، ٹھیک ہے، ساتھ آئیں گا. اور اس حال میں آئیں گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوں گی. گالی دینا ظلم ہے. گالی دی ہوں گی اور کسی پر بہتان لگایا ہوں گا. بہتان سمجھتے ہیں؟ جھوٹا الزام. ٹھیک، کبھی کبھی الزام میں کچھ حقیقتیں ہوتی ہے، تھوڑا کیا زیادہ بول رہے، 100 چوری ہوتا آپ نے 200 چرایا، لیکن جھوٹا مکمل کوئی بیس لیس آپ نے الزام لگا دیا. بہتان لگایا ہوگا. کسی کا مال کھا لیا ہوگا. نماز بھی لایا، روزہ بھی لایا، زکوٰۃ بھی لایا، توحید پر تھا، لیکن ساتھ میں کیا لایا؟ گالی دے کر آیا، بہتان لگا کر آیا، مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا. ہاتھ سے بھی ظلم کیا، مالی ظلم بھی کیا، جو کر سکتا تھا وہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے اس عبادت گزار کی نیکیاں نکال کر جس کے حق مارے تھے دے دی جائیں گی. پھر سوال ہوگا، فرشتے کہیں اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، کیا کریں؟ اللہ حکم دیں گا جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو اور یہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لایا تھا پوری نماز، لایا تھا پورے روزے، لایا تھا پوری زکوٰۃ، لیکن لایا تھا ساتھ میں گالی دے کر آیا تھا، بہتان لگا کر آیا تھا، الزامات لگا کر آئے تھے، مال غبن کر کے آیا تھا، خون کر کے آیا تھا. لہٰذا اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ کچھ کام نہ ہے، گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا. عبادت گزار ظالم کا حال.
تو کوئی یہ نہ سمجھے بھائی ہم تو نمازی ہے، روزدار ہے، پرہیزگار ہے، فلاں کے خاندان سے، فلاں یہ ہے تو ظلم ہم پہ جائز ہے۔ ظلم کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، رتی برابر بھی نہیں، پیلو کی لکڑی مسواک کے برابر بھی ظلم نہیں کر سکتے آپ، سمجھ رہے آپ؟ تو ظلم ایک بہت خطرناک، ایک شدید مرض ہے جس میں ساری امت کو ہم مبتلا پاتے ہیں، بولنے والا بھی اور سننے والے بھی سب۔ چونکہ آج یہ شان، شوکت، سٹیٹس، مقام، خاندان، جلال کا ریزن ہے ظلم۔ دیکھیے لوگوں کی زمین ہڑپ لیا، سٹیٹس کاروں میں گھومتا ہے، تو میرے سٹیٹس کی وجہ میرا ظلم ہے، یہ نہیں میں نے جو حلال کمایا، ظلم جو کر رہا ہوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ ظلم کو سٹیٹس بنا لیا ہم نے۔ آج دیکھیے آپ ظالم ملک چھوٹے چھوٹے ممالک کو برباد کر رہے ہیں اور وہ اس کو سٹیٹس اور مقام سمجھ رہے ہیں کہ ہم آج جو چاہے دنیا کے اندر کر سکتے ہیں، جس ملک کو چاہے تباہ کر سکتے ہیں، جس ملک کو چاہے باقی رکھ سکتے ہیں۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ دیکھیے آپ کہ تو ان کے پاس طاقت ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو آج ہر شخص، چھوٹے سے لے کر بڑا، ملک سے لے کر فرد، ٹھیک ہے، عورت سے لے کر مرد، بچوں سے لے کر بڑے، مسلمان سے لے کر غیر مسلم، سب ہم دیکھتے ظلم میں شامل ہیں۔ ظلم یاد رکھیے اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو کبھی ٹکنے نہیں دیتا ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو جو دوسرا آئے۔ مطلب اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے، حکومت کرتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کو باقی رکھے گا، لیکن اگر ایک مسلمان ہوتا ہے ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو باقی نہیں کرے، چونکہ ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں، اس لیے کہ ظلم کو اللہ نے اپنی نفس پہ حرام قرار دیا ہے، تو وہ بندوں کے معاملے میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہم اندازہ لگائے آج ظلم کا کیا معاملہ ہے۔ گالی دینا ہے نا، وہ عبادت گزار ظالم جس کو مظلوم بد دعا دیے اور آخر میں بدلہ ملا، کیا کیا کرتا تھا؟ گالی دیا ہوں گا کسی کو۔ آج گالی دینا تو کیا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے الفاظ کے اگر پرسنٹیج وائز ناپا جائے تو کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے بات چیت کا 10% گالیاں رہتے ہیں، کچھ کے 20% گالیاں رہتے ہیں، اور کچھ تو اللہ رحم کرے گالیوں میں تھوڑی بہت باتیں کر دیتے ہیں۔ مطلب اتنی گالیاں، اتنے گندے الفاظ کہ کچھ باتیں رہتی باقی گالیاں رہتی۔ گالی دے کر آیا ہوں گا، یہی تو ہے عبادت گزار مظلوم، عبادت گزار ظالم جو ہے نا، اس کو بھی نہیں، اس کے مظلوم پکڑیں گے۔ بہتان لگانا، آج بہتان لگانا کتنا آسان ہے میں بتاؤں آپ کو۔ کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ لڑکوں پہ بھی الزام لگتے ہیں لیکن لڑکوں پہ لگے گئے الزام دھل جاتے ہیں بڑی آسانی سے، لڑکیوں پہ لگے گئے الزام جلدی نہیں دھلتے ہیں، سماج اس کو پکڑ کے رکھتا ہے۔ فوراً بول دیا بیٹھے بیٹھے، ہاں کچھ تو ہی مسئلہ ہوگا، چکر ہوگا، بول دیا بہت آسانی سے آج کل ہو جاتا ہے، افیئر ہوگا۔ آپ کو پتا ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ روز قیامت آپ کو ثابت کرنا پڑیں گے یہ چیز۔ یہ بہتان، وہ لڑکیاں جن پر الزام لگائے وہ آ جائیں گی، نہیں کالی پیلی ہوں گی، دانت ٹیڑھے ہوں گے، فلاں ہوں گے، ابا ایسا کرتے ہوں گے، فلاں ہوں گا، یہ الزامات لگاتے جا۔ سوچیے یہ وہ الزامات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بغیر سوچے سمجھے ان پلان ہم لگا دیتے ہیں۔ پلان جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بھی ویسی پلاننگ کر رہا ہے ان کے خلاف۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ایک چال ہم چلتے ہیں، وَمَكَرُوا ہم مکر کرتے ہیں اور اللہ اپنی چال چلتا ہے، اللہ سب سے بیسٹ ہے اپنی چالیں چلنے میں، یاد رکھیے۔ تو چالیں چلتے ہیں لوگ، وہ تو چھوڑ دیجیے، بغیر چالیں چلے کہ عام حالات میں دیکھیے لوگ کیسے ایک دوسرے کو الزام لگا دے رہے ہیں، یہ بالکل کامن ہے۔ گاڑی میں کسی انسان کو دیکھ لیا، چوری کی لایا ہوں گا، 2 نمبر ہوں گا، رشوت کھا رہا ہوں گا، لگا دیا الزام۔ کیسے اس بہتان کو ثابت کروں گے اللہ کے سامنے؟ کیسے کروں گے بتاؤ؟ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے سارے ایسے معاملات ہیں جو دنیا میں ہم صرف الزام لگا دیتے کسی پر، بہتان، اور عورتیں خاص طور سے میں نے دیکھا بہت الزامات دوسروں پہ لگا دیتے اٹھا کر بہت آسانی سے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے مال کھایا ہوں گا، حدیث میں الفاظ، ارے مال، آج دیکھیے لوگ کس طرح سے دوسروں کا حلال مال کھا رہے ہیں، دھوکے کے ذریعے مال بیچ کر، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، لوٹ کے ذریعے، پیپر کے اندر چینجز لانے کے ذریعے، ہے نا، آفرز دے کر ان کا مال غبن کر لے رہے، جھوٹ بول کر لے رہے۔ مال کھایا ہوں گا، خون بہایا ہوں گا، حدیث میں خون بہایا ہوں گا، ہے نا۔ آج دیکھیے خون بہانا کتنا عام ہو چکا ہے، لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں۔ اور مارا ہوں گا، یاد رکھیے کبھی کسی پہ ہاتھ میں اٹھائیے، چاہے آپ کمزور ہو یا آپ طاقتور ہو، ہاتھ مت اٹھائیے۔ ہاں بات ہوتا ہے نا، بہت جلدی لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، میں نے دیکھا گاڑی لگ گئی، پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ پہلے 2-3 گالیاں برسا دینے کا تاکہ اپر ہینڈ اپنے کو مل جاتا، مطلب اس کو بولتے ہیں سامنے والی ٹیم پہ پریشر ڈالنا، ٹھیک۔ اپر ہینڈ مل گیا اپنے کو، اس کے بعد پھر اگر سامنے والا دبلا پتلا کمزور دکھ رہا تو ہاتھ چلا دینے کا، اور ایشو فنش، مطلب جتنے ڈنٹ گاڑی پہ اتنے ڈنٹ اس کے منہ پہ دے دینے کے اپنے کو، معاملہ ختم۔
گاڑی کا گاڑی سے ٹکرا جانا کہ آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائیں؟ بہت سوچیے غور سے. کسی پر ہاتھ اٹھائے یا اس کا خون بہائے. ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ اٹھانے سے خون بھی بہے, اور خون بہانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کا قتل کر دیں, یہ بھی شامل ہے کہ آپ ناک کسی کا خون بہائے, قتل کرے یا اس کا بیجا خون نکالیں. چونکہ روز قیامت جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا بندوں میں وہ ہوگا خون کا, اور اللہ کے معاملے میں وہ ہوگا نماز کا. سمجھ رہا؟ معمولی ہے, معمولی ہے. قابل نے حابل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا, حابل نے کہا میں اپنی دفاع میں بھی تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, جو کرنا ہے کر لے, اس لیے کہ میں جانتا ہوں تجھے کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں. اور قابل نے حابل کو قتل کیا, حابل نے سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ایک مظلوم شہید, اگر کوئی شہید ہے جو مظلومانہ طور سے مارے گئے تو وہ صرف اور صرف عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. یہ مظلوم شہید ہے میرے بھائیوں. کیسے مظلوم شہید ہے؟ خلیفہ وقت ہے, خلیفہ وقت ہے. جو لوگ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ فوج تیار کر رہے ہیں آپ کے خلاف. صحابہ کہتے ہیں عثمان اجازت دے دو, عثمان اجازت دے دو, گاجر مولی کی طرح اڑا دیں گے سب کو. عثمان کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے خون نہیں بہانا چاہتا, ان کا ایشو میری ذات سے ہے, وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں. وہی نہیں کہتے اسلامی حکومت ہٹ جائے, وہ کہتے عثمان ہٹ جائے, جبکہ میں تو صحیح ڈھنگ سے جو ہے بنا ہوں, خلیفہ بنا ہوں, تو میں نہیں چاہتا ہوں میری ذات کے لیے خون بہایا جائے. آپ کے گھر میں لوگ گھسے, گھر میں لوگ گھسے, ہے نا, آپ کی بیوی بچانے بیچ میں آئی, ہاتھ ڈالا, پوری انگلیاں ہاتھ کی کٹ گئی. عثمان نے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا, مظلوم شہید. لیکن عثمان جانتے تھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے, اس کا بدلہ ملنے والا ہے روز قیامت. ہاتھ نہیں اٹھایا. تو یاد رکھیے ہاتھ اٹھانا معمولی سمجھتے ہیں نا, کسی پہ ہاتھ اٹھا دیتے یوں اٹھا دیتے یوں, بالکل وہ مت اٹھائیے. یہ سوچئے کہ کل روز قیامت پتہ نہیں اس ہاتھ کے بدلے کیا کیا وہ لے جائیں گا اور کیا کیا ہمیں دے جائیں گا. اگر نہیں لے جائیں گا یا تو اعمال لے جائیں گا, اور ہمارے اعمال نہیں تو اس کے گناہ دے کر چلے جائیں گا. مارا ہوں گا, بیجا بچوں پہ ہاتھ اٹھانا, بیجا کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا, بیجا بیوی پر ہاتھ اٹھانا, بیجا کسی اور پر ہاتھ اٹھانا, یہ بہت خطرناک چیز ہے. کسی کو مارا ہوں گا, یہ وہ ظالم ہے جو عبادت گزار تھا. ہمیں چاہیے اس معاملے میں بڑی ہمیں احتیاط کرے, یاد رکھیں. ٹھیک, اب جو ہے ظالم سے جو ہے مظلوم اللہ کی نگاہ میں یاد رکھیے یہ بہتر ہے. یاد رکھیے ظالم سے مظلوم اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ دیکھیے اسلام کے آئینے میں دنیاوی سوچ کا سچ, ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. اب اگر مجھ سے یا آپ سے ظلم ہوا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے, یہ حل دیکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ظلم تو کرنا ہی نہیں کسی بھی حال میں. اب ہو گیا ہے بھائی, نہیں چاہتے ہوئے کیا کریں؟ تو آئیے اس کی توبہ کی جو شرائط امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ریاض الصالحین میں, اس کی توبہ کی شرائط یہ ہے اگر ظلم کیا ہو تو کیا کرے. کوئی بھی قسم کی گناہ یا کوئی بھی قسم کا کام کیا ہو تو توبہ کی کیا شرائط ہے وہ لکھتے ہیں. دل میں نادم ہونا, دل میں نادم, اللہ اس کا مال لوٹا تھا, اس پر ہاتھ اٹھایا تھا, اس کو گالی دی تھی, اس پر الزام لگایا تھا, جوانی پہ اس پر ظلم کیا تھا, آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن جوانی میں کسی پہ کیا تھا. اے اللہ میں نادم ہوں اس گناہ پر, پہلے دل میں نادم ہو. دوسرا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, اے اللہ مجھ سے غلطی ہو, میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تیسرا عمل, دوبارہ اس چیز کو کبھی زندگی میں نہ دہرائے. اور چوتھی کنڈیشن, اگر بندوں کا معاملہ تھا اور ظلم میں بندہ ہوتا ہے یاد رکھیے, تو تب اس حق کو یا اس چیز کو واپس لوٹا دینا. یہ بھی کنڈیشن ہے. میں نے مال لے کر ظلم کیا تھا, یہ لو تمہارا مال, مال لے کر ظلم کیا تھا, بھائی تم سے معافی چاہتا ہوں, ابھی مال لوٹانے کو نہیں ہے لیکن یہ مال مجھ پر ادھار رہا, میں تمہیں لوٹاؤں گا اس لیے کہ میں نے ظلم کیا تھا. میں توبہ کر چکا ہوں اللہ سے, بھائی تجھ سے معافی مانگتا ہوں, یہ تیری دکان غبن کیا تھا واپس لے, یہ تیرا پیسہ تھا واپس لے, یہ تیرا پلاٹ تھا واپس لے, یہ تیری زمین زیادہ لیا تھا واپس دیتا ہوں, یہ تیری چیز فلاں کی تھی واپس لیتا ہوں, یہ تجھ پر الزام لگایا تجھ سے معافی مانگتا ہوں, یہ تجھے ایک بار گالی دی تھی اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, امید کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دیں گا. صحابہ ایسے ہی معافیاں مانگتے تھے, صحابہ ایسے ہی معافیاں مانگتے تھے. سمجھ رہے آپ, معافی مانگ لیا کرتے تھے, مانگ لیا کرتے تھے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. تو اگر کسی کا معاملہ ہو
تو کلیئر کر دیں. مال روپیہ جائیداد گالی بہتان الزام بری بات غیبت چغلی کی تھی برا بولا تھا بھائی ایسا ہوا تھا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا ضمیر لگتا ہے. معلوم آپ کو وہ ضمیر بھائی جو اندر ہوتے جاگتے نہیں جلدی ہو بہت بڑے لگتے ہیں اندر. ضمیر لگتا ہے ویسا جو اندر سے وہ کرے کہ نہیں یہ کرنا ہے مجھے اور مجھے حقیقت میں معافی مانگنا ہے. معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی. صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اپنے سے چھوٹے لوگ تابعین سے معافی مانگی. ایسے واقعات ملتے ہیں. غلطی ہوگی لگ گیا دھکا لگ گیا کوئی چیز ہوگی جانور ہاتھ سے چھوڑ گیا چیز گر گئی لگ گئی معافی مانگی کہ معافی چاہتا ہوں میری کسی چیز سے آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی تو سمجھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے. بہت عزم والا وہ انسان ہوتا ہے جو کسی سے معافی مانگتا ہے. عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی. تو عزم کیجئے کہ مجھے معافی مانگنا ہے مجھے اس لیول پر جانا ہے. معافی مانگ کر آپ چھوٹے نہیں ہوتے ہیں معافی مانگ کر آپ بڑے ہو جاتے ہیں. چونکہ رب العزت جب معاف کر سکتا ہے اور معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے تو پھر انسانوں میں جو انسانوں سے معافی مانگے اس کو اونچا مقام کیسے نہیں دیں گے. معافی مانگ لیجئے کسی سے کچھ بات بالکل بے جھجک اور حق تھا تو دے دیجئے کہ بھائی یہ غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں. تو انشاءاللہ عزیز ہم اس ظلم سے اپنے دامن کو بہرحال دھو پائیں گے صاف کر پائیں گے. تو آج جو ہم نے بات سیکھی وہ یہ تھی کہ ظلم سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا. ظلم سے بچانا مظلوم کی بد دعا سے بچنا ہے ورنہ اس کی بد دعا عرش تک چلی جاتی ہے اور پھر جو نتیجے اس کے آتے ہیں ہم نے دیکھے. بڑے بڑے ظالم ہمارے سامنے مثال ہے ایگزامپلس ہیں. ان کو دیکھ کر یہ سوچ لے کہ اب ہم ایسا کوئی ظلم نہیں کریں گے. جو ہے فرعون نے لوگوں پر ظلم کیا وہ عبرت کا نشان بن گیا. قارون نے مالی ظلم کیا وہ عبرت کا نشان بن گیا. کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تکبر سے جو ہے آپ پہ ظلم کیا اس کا انجام بھی ہم ان کافروں کا دیکھ رہے ہیں. تو ہم سب دیکھ رہے ہیں نا صحابہ پر جب ظلم انہوں نے بد دعائیں دی تو کیا انجام ان لوگوں کا ہو جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. تابعین تابعین کے واقعوں سے بھری پڑی ہے اور آج بھی لوگ ظلم کے واقعات آپ کو سناتے ہوں گے کہ فلاں نے ایسا ظلم کیا آج ایسا بھگت رہا ہے فلاں نے ایسا ظلم کیا ایسا بھگت رہا ہے. لہٰذا ظلم سے اپنے ہاتھوں کو پاک کرے اللہ سے توبہ کرے دل میں نادم ہو شخص سے معافی مانگے اس عمل کو دوبارہ نہ دہرائے اور کوئی حق تھا تو اس کو لوٹا دے. انشاءاللہ عزیز ہم اس چیز سے پھر بچ جائیں گے ورنہ ظالم کے لیے دنیا میں بھی اندھیرا ہے اور آخرت میں بھی اندھیرا ہے. دنیا میں بھی جو بیکار ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے. اور مظلوم کے ساتھ رب العزت کھڑا ہے وہ ان کی سننے کھڑا ہے وہ ان کی پکار کو سیدھے سنتا ہے یاد رکھیے اور وعدہ کرتا ہے اپنی عزت کی قسم کھا کر کہ میں اس کا بدلہ لوں گا. لہٰذا ظلم کر کے ہم اپنے آپ کو رب العزت کے اپوزیشن میں نہ کھڑے کر لے بلکہ فوراً معافی مانگ کے کیس کو دفع کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ظلم جیسی جو ہے بری خبیث جو ہے چیز سے ہماری جو حفاظت کرے. اللہ تمام قسم کے ظلم جو ہم تجھ سے اس معاملے میں جو معافی مانگتے ہیں اللہ ہمیں ظلم سے جو ہمیں بچا اور تیرے ان بندوں میں ہمارا شمار کر اللہ جن کو تو پسند کرتا ہے. جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر ہمیں زندہ رکھ خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو کوئی سوال ہو یا کوئی بات درس سے نہ سمجھے تو آپ پوچھ لیں. خواتین کے لیے اوپر کاغذ ہوتے ہیں وہ کاغذ پر لکھ کر بھیج دیں اور مرد حضرات اپنے سوالات کے لیے ہاتھ اٹھائیں. آپ تک جو ہے مائک لایا جائے گا اور وہ آپ جو ہے مائک میں اپنا جو ہے سوال کریں. جی شیخ اپنا ایک آدھے پوسٹ پہ رہنے کے بعد میں یا ذمہ دار ہونے کے بعد میں دو فریق آتے ہیں اس میں سے ایک مظلوم ہوتا ہے اور ایک جو اس پہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے اس کی چہرے کی بناوٹ یا بولنے کی بناوٹ سے. تو ایسے ٹائم پہ جو اس پہ جو فریق دونوں کی وجہ سے جو سامنے والا فیصلہ کرتا ہے یا ان کی کمپلینٹ وغیرہ جو زیادہ وغیرہ اس میں یہ ہو جاتی ہے تو ایسے ٹائم پہ جو پوسٹ پہ اس کا کیا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ میں ظلم کے اندر آ جاتا ہے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر وہ کوئی ذمہ دار ہو اور ان کے پاس دو لوگ آتے ہیں دو پارٹیز آتے ہیں جو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں اختلاف ہے اور آنے کے بعد جو ہے دونوں اپنا اپنا مسئلہ رکھتے ہیں لیکن ایک جو ہے بہت زیادہ اچھے سے اپنا کیس رکھ پاتا ہے جبکہ وہ حقدار نہیں ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے اور مظلوم بیچارہ اپنی بات کو صحیح سے رکھ نہیں پاتا. ٹھیک ہے مطلب وہ صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پاتا کیا اس کا ایشو ہے جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ سامنے والا جو اتھارٹی ہے وہ ظالم کو ہی حق دے دیتا ہے مظلوم کا اٹھا کر. تو اس شکل میں کیا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث میں فرمایا واقعہ اس طرح سے تھا دو صحابہ میں ڈسپیوٹ تھا کچھ جھاڑوں کے لیے جو دونوں باؤنڈری پر آتے تھے مطلب کھیت میں ہو جاتا ہے نا جیسا کبھی ڈسپیوٹ تو ان کا ڈسپیوٹ تھا
کہ بھائی کس کا کہاں چالو ہو رہا. انہوں نے کہا میری باؤنڈری یہاں تک, انہوں نے کہا میری باؤنڈری یہاں تک. دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب تم میں سے دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے میرے سے پوچھتے ہیں, اور ایک بولنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے تو اپنی بات منوا جاتا ہے, اور دوسرا جس کا حق ہے لیکن وہ بولنے میں اچھا نہیں, وہ اپنی بات نہیں منا پاتا, اور میں ایز اتھارٹی, فریق ثالث, ایز ذمہ دار, میں غلط آدمی کو حق دے دیتا ہوں, مطلب جس کا ہے اس کو نہیں دیتے ہوئے, چونکہ بات اچھی کی ہے نا اس نے, دے دیتا ہوں, تو یاد رکھے میں جہنم کا ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں اٹھا کر, میں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں اس کو اٹھا کر. روایت میں آتا ہے دونوں صحابہ نے ڈسپیوٹ چھوڑ دیا, ایک نے کہا تم لے لو, دوسرے نے کہا تم لے لو, حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی لوٹ نہیں رہا تھا, ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ تھا, ہوتا ہے کبھی اختر. دونوں نے چھوڑ دی زمین, کہ دونوں بھی رسک نہیں لینا چاہتے آخرت کا, دونوں نے زمین چھوڑ دی, روایت میں آتا ہے. تو یہاں لیکن روایت میں جو بات پتہ چلی وہ یہ کہ جب کسی کے پاس, قاضی کے پاس, خلیفہ کے پاس, حاکم کے پاس, جج کے پاس, پولیس کے پاس, ذمہ دار کے پاس, محکمے کے ہیڈ کے پاس, ڈپارٹمنٹ والے کے پاس کوئی آتا ہے, فریق ثالث, تھرڈ پارٹی جو ہوتا ہے دو ڈسپیوٹ میں آتا ہے, اور وہ آدمی ڈیسیجن دیتا ہے پروفس کے اوپر, ایویڈنسز پہ, اور وہ ڈیسیجن اگر غلط بھی ہوتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی جس نے ڈیسیجن دیا, اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں اور سامنے والے نے ظلم کیا, پریزنٹیشن اچھا دے کر یا زبان کا صحیح استعمال کیا یا جھوٹے پروفس لا کے, سمجھا. تو اگر آپ ذمہ دار ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے دو لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں لیکن ایک جو ظالم ہے وہ خود اتنا اچھے سے اپنے آپ کو کرتا ہے کہ پروف کر دیتا ہے, اور آپ مظلوم کا حق لے کے ظالم کو دے رہے ہیں, تو آپ جہنم کا حصہ اس کو دے رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا اس لیے کہ آپ کو نالج نہیں, لیکن آپ کو معلوم ہوتے ہوئے میرے خاندان کا, میرے قبیلے کا, میرے ایرے کا, میرے علاقے کا, میرے فلاں کا ہے لہٰذا کر دیتا ہوں, یا میرے مذہب کا ہے, ہاں دوسرے مذہب کا نہیں, میں مسلمان ہوں تو اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ نے ظلم کیا, اور پھر آپ بھی ظالم کے ساتھ شامل ہے, اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں. لیکن اگر آپ اننون ہیں, سامنے والے نے ذرا اچھے سے مرچ مسالہ لگا کے پیش کر دیا, تو پھر انشاءاللہ آپ اس میں نہیں ہیں, وہ ظالم انشاءاللہ قیامت کے روز اللہ اس کے ظلم کا اس کو سزا دیں گا, اور مظلوم کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. کسی نے ایک سوال کیا تھا, اگر کسی سے معافی مانگے لیکن سامنے والا ویسی فہم کے نہیں ہے کہ ہماری اس عمل کی قدر کرے, بلکہ ہم کو ذلیل کرنے اور لوگوں میں بولتے پھرے کہ اس نے معافی مانگا, تو ایسے لوگوں سے کس طرح معافی مانگی جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز سوال یہ تھا کہ جس نے غلطی کیا, جس سے معافی مانگنا ہے, معافی جس سے مانگنا ہے وہ اتنا کیلیبر, اتنے سمجھداری کا آدمی نہیں ہے. اب معافی مانگیں گے تو سب جگہ بولتے پھریں گے اس نے معافی مانگا, تو وہ اپنا کام کرے, آپ اپنا کام کرو. معافی تو آپ کو مانگنا ہی پڑیں گی, چاہے وہ آدمی سمجھ اور فہم کا حامل نہ ہو. اب میں کسی کو ماروں, اس کا حق لوٹ لوں اور بعد میں بولوں بھائی میں سب کے سامنے نہیں بول سکتا اس لیے کہ سب کو بولیں گا, تو فیض کی عزت کیا رہے گی مارکیٹ میں؟ پھر تو میں کیا کرتا ہوں, بولتا نہیں اس کو, ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے مانگ رہا ہوں, نہیں آپ کو بولنا پڑے گا. اب اس کے فتنے سے آپ کو کیا نقصان ہوتا, یا آپ کو اجر ہے. آپ نے غلطی کی, آپ گئے اس کے پاس جس سے غلطی ہوئی, بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں, اس نے وہ پوائنٹ کو جمع کیا, ریکارڈ بھی کر لیا, ہے دیکھو معافی مانگا, دیکھو معافی مانگا. تو اگر اس نے صحیح کیا, ان لوگوں کو سنایا جن کے سامنے آپ نے ظلم کیا تھا, جن کو پتہ چلا تھا کہ آپ نے جو ظلم کیا, جیسا آپ نے بولا تھا وہ آدمی جھوٹا ہے, پھر آپ بول رہے نہیں معافی چاہتا ہوں, لیکن 10 لوگوں کو بولا تھا, وہ صرف 10 کو بتاتا دیکھو تمہارے سامنے مجھے جھوٹا بولا تھا نا, دیکھو معافی مانگا تو درست ہے, لیکن 11ویں کو بتاتا ہے تو آپ مظلوم ہو گئے اور وہ ظالم ہو گیا پھر تب. تو پھر بہرحال یہ آپ کو اس کا اجر دیں گا اللہ, لیکن نہیں وہ مظلوم بہت لوگوں تک بولتے پھریں گا تو میری عزت کیا رہیں گی, نہیں آپ کو مانگنا پڑیں گی. یہ تو بہرحال پھر آپ کا مسئلہ ہے, اگر وہ صحیح لوگوں تک پہنچاتا ہے تو ٹھیک, غلط تو آپ کو اس کا اللہ بدلا دے گا, لیکن معافی تو آپ کو بہرحال اس کو مانگنی ہوگی. پھر اگر آپ کا کیس کچھ خاص ہے تو بہرحال آپ اس خاص کیس کو ڈیفائن کریں کسی مفتی کے سامنے, عالم کے, وہ پھر آپ کو اس کا خاص مسئلے کا انشاءاللہ دے گا. عمومی سوال تھا اس لیے میں نے عمومی جواب دیا اس کا. جی السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مظلوم جس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے وہ ظالم کو گالی گلوچ دے یا اس کو مارنے کی کوشش کرے, یہ نیت سے کہ تاکہ وہ ڈر جائے اور اس کا مال واپس دے دے, تو قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوں گی مظلوم کی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک آدمی مظلوم ہے لیکن وہ ظالم کو یا تو ہاتھ اٹھاتا ہے یا تو کچھ گالی دے دیتا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ وہ ڈر جائے اور اس کا حق دے دے, تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو اس معاملے میں پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا, ریکمینڈڈ کیا ہے, مستحب یہ ہے کہ آپ پر اگر ظلم ہوا ہو تو آپ معاف کر دیں, اس کا ایسا بدلہ ملے گا انشاءاللہ عزیز جو ہم نے سوچا بھی نہیں. پہلی چیز تو یہ.
لیکن ہر بار اگر معافی دے دے لوگوں کو تو لوگ سر چڑھ جائیں گے. جیسا کسی نے ایک لڑکی کو چھیڑ دیا, آپ نے معاف کر دیا, کل کسی اور کو ہمت بڑھ رہی اس کی. ایسا آدمی ہے جس کو خالی گھور کے دیکھنے سے وہ آئندہ نہیں ہونا, ابھی معاف کر دے رہا ہوں, سمجھ جائے تو ٹھیک, لیکن آپ کو لگ رہا ہے اس سے اس کی ہمت بڑھ رہی ہے ظالم کی, تو ہمت بڑھ رہی ہے تو پھر اس کو جوابی کارروائی آپ کر سکتے ہیں. جوابی کارروائی میں آپ صرف وہ کر سکتے جتنا آپ پہ ظلم ہوا, اس سے زائد نہیں جا سکتے. جیسا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی, آپ کو گالی دی تھی, آپ پہ ظلم ہوا اور بدلے میں آپ کو غصہ آیا اور آپ نے سوچا معاف کو نہیں ہو سکا, آپ نے گالی دے دی, تو ایک کو ایک تو یہ معاف ہوا, لیکن اگر آپ 2 دیں گے تو پھر آپ ظالم ہو گئے. سمجھ رہے؟ ٹھیک. ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک معاملہ دیکھیے, وہ تو میں یہ کہوں گا ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں احتیاط کیجیے, اس لیے کہ یہاں 2 مسئلے, ایک اگر اسلامی شریعت بھی ہو تو آپ کو کورٹ آف لا میں جانا پڑے گا, اور دوسرا لا آف دی لینڈ بھی ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی پہ ہاتھ اٹھائیں. آپ پہ ظلم ہوا ہو بھی تو سوائے اس شکل میں کہ آپ اپنے آپے سے باہر ہو گئے اس سین کو دیکھ کر یا اس کام کو, اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا, ایک الگ بات ہے. سمجھا؟ جیسا کہ مجھ پر اس نے ظلم کیا, مجھے مارا اور میں نے بھی غصے میں اس کو مار دیا, تو ٹھیک, اس نے مجھے مارا, پھر میں جاؤں, پھر پلاننگ کروں, پلاننگ کر کے 10 لوگوں کو لاؤ, پھر جوابی کارروائی کروں, اس کا لا آف دی لینڈ اور اسلامی قانون بھی اجازت نہیں دیتا. پھر آپ قاضی کے پاس جائیے, جب وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا, قاضی پھر اس کا فیصلہ کرے, چونکہ اگر ایسا سب کو اجازت دے دی جائے تو پھر قانون کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, سبھی اپنے اپنے بدلے نکالتے رہیں گے باہر. ٹھیک ہے, نہیں دیا جا سکتا. تو ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں اگر اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا اور پھر آپ پہ بھی بغیر سوچے سمجھے غصہ, اگر آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا اس وقت میں, یا اس نے گالی دی جس سے آپ کو بہت زیادہ شدید غصہ ہے اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا, تب تو مانا جائے گا, ٹھیک ہے, کورٹ بھی سمجھ لیں گی, کورٹ آف لا سمجھ لیں گا, سارے لوگ سمجھ لیں گے, جوش جذبے حالات اس کی گالی کے انٹینسٹی میں ہو گیا, لیکن بعد میں پلاننگ سے آنا اس کی اجازت تو دونوں بھی نہیں دیں گے. لا آف دی لینڈ مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن بھی آپ کی اجازت نہیں دیں گا, شرعی قانون نہیں بولیں گا, یہ تو پلاننگ کر کے آپ آ رہے ہیں, تو پھر قانون کی ضرورت کیا, پھر آپ ہی ایکسیکیوشن کر دو. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو عام زبان میں ماب لنچنگ یا رعایا کا خود فیصلہ کر لینا یا کسی کو قتل کر دینا, یہ عام طور سے درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس معاملے میں ریکمینڈیڈ یہ ہے آپ اس کو معاف کر دیں, یا پھر اگر اس نے گالی دی تو جوابی کارروائی میں آپ نے گالی دی تو ٹھیک ہے, اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن پلان کر کے واپس اس کو وہ کرنا, اس میں بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں. اس معاملے میں آپ صبر کریں اور اللہ سے بدلے کی امید کریں, انشاءاللہ یہ زیادہ خیر اور بہتر ہوگا. لیکن جوش اور جذبے میں جو ہو گیا اس معاملے کو انشاءاللہ شریعت بھی معاف کرتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ معاف کرے. جی, کسی نے ایک سوال کیا, کیا والدین اپنی اولاد کو مار سکتے ہیں, یعنی کسی حد تک مارنے کا حکم ہے, اور کن کن چیزوں سے, کیسے کیسے مار سکتے, کیونکہ والدین یا کوئی مدرسے کے شیخ بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ بچے گھر اور مدرسہ دونوں سے فرار ہو جاتے ہیں, اور اتنی مار صرف قرآن کے علم کو سیکھنے میں پڑتی ہے, تو کیا یہ مدرسے کے علماء کا عمل صحیح ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پرانا ٹرینڈ تھا, ایک سمجھ اور سوچ تھی کہ مارنے سے بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ہاں, بچوں کو ضرورت پڑنے پر مارا جا سکتا ہے, اس کا جواز ہمیں ملتا ہے. نصیحت کرنے کے لیے, بچوں سے بدلہ لینے کے لیے کبھی نہیں, نصیحت کرنے کے لیے. کیوں کہہ رہا ہوں, بہت ساری مائیں بچوں سے اور بہت سارے ٹیچرز, استاد بچوں سے بدلہ لینے کے لیے مارتے, نصیحت کرنے کے لیے نہیں مارتے. کیسا دیکھیے, اب ایک بیک بینچر نے آواز دے دیا, آواز کیا, اب ٹیچر یہ نیت سے نہیں جاتا کہ نصیحت کرنا, اب یہ نیت سے جاتا ہے کہ اب بتاتی بیٹا تیرے کو وہ کل کا پرسوں کا ٹانٹ پاس کیا تھا, کمنٹ دیا تھا, اور اب وہ نیت سے جا رہی ہے. ڈسٹر سے مارا جا رہا ہے, ہاں, چھڑی سے, رولر سے, موٹے موٹے سمجھو جس کو بولیں گے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے بدلہ. تو نصیحت کی مار اور بدلے کی مار دونوں میں فرق ہوتا ہے, پہلے سمجھ. تو بچوں کو جب بھی مارا جائے صرف اور صرف ضرورت پڑنے پر نصیحت کے لیے, ماں یا ٹیچر یا استاد بدلہ لینے کے لیے بچوں کو کبھی نہ مارے. یا میں نے بچپن میں بہت پھٹکے کھایا تھا تو میں پھٹکے دے کر ہی دوسروں کو بڑا کروں گا, یہ رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, ایک تھم رول سمجھتے نا, ایک ایسا کہ بس اب یہ انگوٹھے کے حساب سے انگوٹھا چھاپ رول بنا ہوا تھا, بچے مارے بغیر نہیں سیکھتے, اور یہ سسٹم کو بچے مارے بغیر نہیں سیکھتے, میں اس کو سراسر ڈینائی کرتا ہوں, مانتا ہی نہیں ہوں. ہاں, میں یہ کہتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بچوں کو مارو اگر 10 سال کی ہو, نماز کو نہ جائے تو, لیکن وہ بے ضرب مار نہیں ہے, وہ ایسی مار نہیں جو پٹوں سے, بکل سے, ڈنڈوں سے ماری جائے, وہ ایسی مار نہیں ہے جو ان کے چہروں پر, ان کے سر پر ماری جائے, وہ ایسی مار ہے جو بہت ہلکی ہو, ایسی ہو کہ وہ آنکھ پہ تو لگی لیکن اس کا زیادہ اثر دل پر محسوس ہو بچوں کے, کہ ابو نے آج ہاتھ اٹھا دیا, میری کیا عزت رہی, آج امی نے ایسا بول دیا, میں کہیں کا نہیں رہا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آج استاد نے میری طرف گھور کے دیکھا اور مجھے
مارا نہیں لیکن گال پہ صرف ہاتھ لگائے, وہی مار کی شکل ہے, لیکن بچہ محسوس کرتا ہے, آنسو نکل جاتے ہیں اس کے, یہ نصیحت کی مار ہے. تو نصیحت کی مار کی اجازت اسلام بھی دیتا. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مارے تو بہرحال ڈر کے لیے کہ بچہ نماز کو نہ جائے مارے تو اجازت ہے, لیکن وہ لمٹ میں ہے, یاد رکھیے, وہ صرف نصیحت کے طور پر ہے. بہت ساری دنیا کے قانون نے بالکل بچوں کو مارنا منع کر دیا پیرنٹس کو, لیکن جوینائل جیلز کے اندر تو بچے بھر کے رکھے جا رہے ہیں. تو جوینائل جیل, بچوں کی جیل میں رہنے سے اچھا تو میں کہتا ہوں تھوڑی بہت مارنے کی اجازت دے دی جائے. اسلام کہتا ہے تھوڑی بہت, چہرے پر مارنا منع ہے, بچے بڑے عورت بوڑھے کسی کو بھی, جانور کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا, ختم, ایشو ختم. سر چونکہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ پارٹ ہے باڈی کا, مارا نہ جائے, گال پر ہاتھ نہ لگایا جائے, گال پر نہ مارو, چہرے پر مت مارو, سر پر مت مارو, ٹھیک ہے. آپ کو کرنا ہے نصیحت, تھوڑا سا پیٹھ پہ آپ نے دھکا دے دیا ہے نا, تھوڑا سا پیٹ میں آپ نے کچھ وہ کیا, جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیٹ میں چمٹی لی, بولا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو فلاں کا, لیکن وہ ایسی چمٹی نہیں تھی کہ جان نکل گئی ان کی, وہ خالی پیچھے کی طرف ہٹ گئی, تھوڑا سا روایت میں آتا فنش. نصیحت بچوں کرے, بیٹے کیا آپ سمجھا ہوتا نا, کہ چمٹی لے کے آپ سمجھا دیتے, وہ ویسے کیا کر رہے ہو ایسا, تو وہ پیچھے ہٹ گئی, سمجھ رہے, بہت چھوٹا سا, بہت تھوڑی سی, بہت ہلکی سی, اور نصیحت اس میں مقصد ہے, بدلہ لینا نہیں. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں نصیحت ہو, ٹھیک ہے. دوسرا جو معاملہ ہوا, جہاں تک آپ نے سوال کیا قرآن کی تعلیم کا, تو یہ ایک الگ ہی ایشو ہے, یہ پورا ایک سوشل ایشو ہے. کیسے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے, برا مت لگنے دیجیے لیکن یہ ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, جو بچہ کچھ نہیں کرتا اس کو وارننگ دیتے ہیں. پہلے وارننگ کیا ہے, بیٹے 5ویں میں اب دوبارہ فیل ہوئے نا تو کہاں ڈال دوں گا, مدرسے میں, ٹھیک. کچھ نہیں پڑھ رہا بچہ تو کہاں ڈالنا ہے اپنے کو, مدرسے میں. مینٹلی ویک ہے بچہ تو کہاں جائیں گا, مدرسے میں. سب سے بنڈ ہے پورا تو کہاں جائیں گا, مدرسے میں. سب سے زیادہ چیپٹر نکل گیا, گلی والا کون ہے, اس کو کہاں ڈالو, مدرسے. اب آپ بتائیے ان کو صحیح کرنا استاد کے لیے ٹف کام ہے. یہ سچویشن ہی آپ نے ایسی بنا دی سوشل کی, وہاں جو لوٹ جا رہا ہے وہ لوٹ اتنا سخت قسم کا ہے, اتنا بنڈ ہے کہ وہ اس کو کریک کرتے کرتے اس کو حافظ بنا دے پاتے. استاد جو ہے اگر اس کو نرمی سے بولیں گا بیٹا سیکھ لے, تو جو آپ کی نصیحت سے نہیں سدھرا تو بیچارہ غیر نہ ماں ہے نہ باپ ہے آپ کا ہو, بچے کا کیسے سدھرے. لیکن پھر میں کہوں گا ویسے استاد کو بھی بچوں میں فرق کر کے نصیحت کے لیے مارے, وہاں بھی ضرورت پڑے, سختی نہ ہو. اچھا مارنے میں سر پہ نہ مارا جائے, ایسا جس سے ول آئے, ضرب لگے, ول نشان آئے, ایسا مارنا بھی منع ہے. اتنا امپیکٹ نہیں ہونا کہ اس کا نشان پڑ جانا, بولتے ہیں نا انگلیوں کا نشان اتر, نہیں مار سکتے. پھر مارا جائے, ہلکا مارا جائے. پہلے تو دیکھیے ایسے اسٹوڈنٹس کو ابھارا جائے, ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو بینک بینچز ہوتے ہیں نا, جو بچے کچھ نہیں کر پاتے, ہم سوچتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی کیلیبر دیا ہے, ایک الگ صلاحیت دی ہے. وہ عموماً وہ بچے ہوتے ہیں جو دنیا کے جو اسٹڈی کا سسٹم ہے وہ سسٹم ان کو نہیں سمجھتا, اس لیے کہ وہ سسٹم میں ان کے سبجیکٹس نہیں ہوتے ہیں, وہ سسٹم سے آگے ہوتے ہیں. جیسا ہی کچھ لوگ لنگڑے لولے معذور ہوتے ہیں, میں ان کو ڈسیبل نہیں بولتا ہوں, میں ان کو بولتا ہوں اسپیشلی ایبل پیپل. اللہ نے کچھ اور خصوصیتیں دی ہیں, وہ اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں. نابینا دیکھیے لوگوں کو, ڈسیبل نہیں ہے, وہ اسپیشلی ایبل ہے. ان کی سننے کی کوالٹی دیکھیے کیسی ہوتی ہے, اسٹرانگ. ان کا پرسیپشن, چیزوں کو ہاتھ لگا کر پہچاننے کی صفت دیکھیے. کئی نابینا لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہمارے دوست ہیں, وہ جب بھی مطلب ملتے تو ان سے پہلے بولتے کون ہے پوچھتے ہو, ان کو جواب ہی نہیں دینا, جواب نہیں دیتے تو پریشان ہو جاتے چونکہ آپ پہچان نہیں پا رہے. پھر بولتے اچھا ہاتھ ملاؤ, آپ جواب نہ بھی دے صرف ہاتھ ملائے نا, ہاتھ پکڑتے بولیں گے اچھا فیض تم ہو گیا. اتنا اسپیشلی ایبل ہوتے ہوں, ڈسیبل نہیں ہے. اللہ نے ایک ان کا اعضاء ان سے چھین لیا, لیکن کئی اعضاء میں ان کو اسٹرانگ کر دیا, تو اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں. تو کئی جگہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مینٹلی اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں, ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کو نہیں لے پاتا, اس لیے کہ ان کے سبجیکٹ اس میں نہیں ہیں, جو پڑھ پاتے, جو سمجھ پاتے, جس کو ہم بیک بینچرز فالتو بچے بولتے نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کیا کیا, اگر ایسے بچوں کو مدرسے میں بھی ڈالا جا رہا ہے تو مدرسے میں کوئی سسٹم بنا جائے جس سسٹم سے ان بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے, آگے بڑھاوا دیا جائے. درس قرآن. دیکھیے شیخ ثناء اللہ مدنی کے ساتھ قرآن کا ایسا درس جو آپ کے ذہن کو منور کر دے. ہر پیر سے جمعرات اور سنیچر صبح 6:30 بجے اور شام 7:30 بجے, صرف i+TV پر. بہتر زندگی کے لیے.
آپ جانتے ہیں صحابہ کی زندگیاں اسلام سے پہلے زنا، شراب، ظلم، زیادتیاں عام تھی، لیکن یہی وہ صحابہ ہے جب ایمان لائے تو ایسے تائب ہوئے سچے کہ رب العزت کے سب سے قریبی بندے بن بیٹھے. اللہ جن سے راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی. قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہو کر، ہے نا. تو موٹیویٹ کیا، ایک نبی بھیج کے اللہ نے ان کو، ان کا تزکیہ کیا، ان کے لیے کتاب نازل کی. تو ٹیچر موٹیویٹ کرے ایسے اسٹوڈنٹس کو، جہاں سے بچے جو رف قسم کے، مضبوط قسم کے، سماج میں کہیں ان کی قبولیت نہیں تھی، اور ایسے بچے کارنامے انجام دیتے جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. جس اسکول میں اگر بچہ سارے اسکولوں سے اگر ڈراپ آؤٹ ہو جائے 9th میں، پرسنٹیج اچھا نہیں ہونے سے لوگ 9th میں بچوں کو نکال دیتے اسکول والے تاکہ 10th کا پرسنٹیج اچھا دکھے. وہ سارے ڈراپ آؤٹس کو وہ اسکول لے لیتا ہے، اعلان لیتا ہے، اعلان کر کے لیتا ہے کہ ایسے سارے بچوں کو لینے کو ہم تیار ہیں، ہے نا. وہ بچے وہاں جاتے ہیں، اسکول بدنام ہے اپنے آپ میں، لیکن وہ اسکول ہی 10 20 25 میرٹس دیتا ہے ہر سال. اور وہی بچے جو ہیں کچھ نہیں کر پائے، وہاں سے نکلتے اور بڑی بڑی پوزیشن سے بیٹھے ہوئے. پورا دبئی میں گیا، ایک صاحب ملے، کمپنیاں چلا رہے. کون سے اسکول سے پڑھے؟ 9th کا یہاں کا ڈراپ آؤٹ ہوں، 10th میں نے وہ اسکول سے کیا. سب جانتے کون سا اسکول، وہاں سے کیا. آج میں کمپنی چلاتا ہوں دبئی کے اندر، دبئی میں کمپنی چلا رہا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ تھا جس کے سبجیکٹس جو ہے نا آپ کے سلیبس میں نہیں تھے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اسپیشلی ایبلڈ ہے، میں کہتا ہوں بچے، ان کے سبجیکٹس وہ نہیں ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کرے ان کا ٹیچر پہلے. اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیس سسٹم ہے. بٹ کیا کرے، اکنامیکلی اتنا ہم نے معذور کر دیا کچھ لوگوں کو، مدارس وغیرہ کو، کہ کہاں سے وہ ڈیولپ کرے یہ موٹیویشنل پروگرامس اور وغیرہ. یہ کیا جانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا. نتیجہ آپ دیکھیے کیسے کیسے صحابہ ہیں، کیسے کیسے کارنامے ہیں، کیسی کیسی عجیب و غریب صلاحیت ہے. یہ ہے خالد بن ولید جو اسلام کے خلاف جنگ احد کے اندر جو پانسا پلٹا، یہی تھے اس کے پیچھے ذمہ دار. یہی خالد بن ولید ہے. جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو خالد ہارے، ہے نا. تو یہ ہے خالد کی صفت، یہ ان کی خصوصیت. کئی صحابہ ایسی مثال ہے. تو بہرحال یہ ایک سسٹم ہے، لیکن جو ریکمنڈیشن میں کروں گا، چاہے جو بھی ہو، بچوں کو زیادہ نہ مارا جائے. مارا جائے تو بہت لمٹ میں وہ ہو. اور ایجوکیشن کے لیے مارنا کوئی ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں مارا. ہاں یہ ضرور کہا کہ مارنا چاہیے، مارا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے خود کبھی نہیں مارا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، چھوٹا تھا، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے آپ کا غلام تھا، کبھی آپ نے اف نہیں کہا مجھے، کبھی اف نہیں کہا مجھے. تو بچوں میں ہے، ان کو بس آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، لے کر چلنا ہے. تو پہلے تو میں کہوں گا ہاں ماں باپ کتنا مارے، میں نے وہ بھی تفصیلات دے دی. ماں باپ کو بھی اگر سزا دینا ہے بہت لمٹ میں ہوں گی. بہت سارے والدین کو میں نے دیکھا، بہت ساری والداؤں کو دیکھا، بے ضرب بولتے نا، بہت زیادہ مار مارتے ہیں، بغیر گنتی کی مار مارتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں. کبھی تو ایسا مارتے ہیں ایسا روئی بھرنے والا گدوں کو کرتا ہے نا، مار مار کے سیدھا، ویسا میں نے دیکھا مارتے ہوئے. بیلٹس کے ہکس جو ہوتے ہیں، بکل جو کہتے ہیں، اس سے میں نے دیکھا مارتے ہیں. ڈنڈوں سے مار رہے وہ بھی ٹخنے کی ہڈیوں پر میں نے دیکھا مارتے ہوئے، جو ایک دم کمزور پیر کا نچلا حصہ. ٹھیک ہے، یاد رکھیے نصیحت کے لیے مار ایسی نہیں ماری جاتی ہے. اگر آپ ایسی ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو میں ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں نے ایسا کبھی کرنا چاہیے، لیکن میں ڈرتا ہوں یہ بچے بڑے ہو کر آپ کا احترام کبھی نہیں کریں گے. سمجھے آپ؟ تو ایجوکیشن کو تو مار کے نہیں، ہاں نصیحت کر کے دلائیے، جتنی نصیحتیں ہو سکتی ہے آپ کیجیے. دیکھیے بچے پھر آگے بڑھتے ہیں. جن بچوں کو کنٹینیوسلی مارا جاتا ہے وہ کوئی ایک کام تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیشہ اس کام سے نفرت سیکھ کر لیتے ہیں. لیکن جن کو نصیحت کرتے کرتے چاہے گرتے پڑتے وہ کام سیکھے، وہ دل سے اس کام کو کرتا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا بچوں کو نہ مارا جائے. مارنا مجبوری ہو تو بہت ہلکی پھلکی بغیر ضرب کی مار، پیٹ وغیرہ پہ یا ایسے اعضاء پہ، سران وغیرہ جو بہت اس پہ تھوڑا سا لگ بھی جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہلکا جس سے ضرب نہ آئے، ول نہ آئے، تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، جس کو مارنا لگے خون نہ نکلے، کوئی چیز نہ ہو، ایسا کرے تھوڑا بہت ہلکا سا، تو انشاءاللہ جس کی جا دی جا سکتی. ورنہ عمومی طور سے بچوں کو نہ مارنا یہ سب سے بہترین، سب سے اچھی چیز ہے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. عورت پہ کبھی ریپ ہوتا ہے تو یہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی لڑکیاں ہوتی ہیں اسپیشلی 6 ایئرس تک کی، 5 ایئرس تک کی، تو ایسا کیوں؟ میں نے ایک سوال کیا کہ جو ریپ ہوتا ہے تو کیا یہ بھی انسان کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے انسان کے ساتھ جو بھی گھٹنائیں ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہے، برا سلوک ہوتا ہے، ریپ ہوتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، ستایا جاتا ہے، ظلم ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، کسی شادی کرتا ہے، کسی کی شادی ٹوٹ جاتی ہے، بچے ہوتے، کبھی معذور ہوتے، کبھی صحت مند ہوتے، جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس علم کو تقدیر کہتے ہیں، جو لوح محفوظ پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو حکم دیا لکھ دے وہ جو ہونا ہے، اور قلم نے لکھ دیا وہ جو سب ہونا ہے۔ اب بھائی کا سوال ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچیوں کا ریپ بھی ہوتا ہے، تو اس سے چھوٹے چھوٹے بچیاں بیمار بھی ہوتی ہیں، اور اس سے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہو کر بھی مرتے ہیں، ہے نا، اور بہت سارے بڑے لوگ بھی تکلیف سے، موت سے مرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام کا بدلہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کا جو تکلیفوں سے اس سے گزرتے ہیں، ان تمام کا